امریکا کی تاریخ میں آج تک کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جس کی انہوں نے خلاف ورزی نہ کی. بالکل صحیح. 80 سے زیادہ ملکوں میں 469 انویژنز کر چکا ہے یو ایس اے. مطلب وہ جو کولمبس ڈے ہے وہ اٹ سیلف انویژن ڈے ہے. امریکہ آج انویڈر کے طور پہ جو دنیا کو نظر آتا ہے وہ خود انویڈرز کی ایک سوسائٹی ہے. انویڈ کر کے کسی لینڈ کو وہاں پہ ایک مملکت بنائی گئی. کورین وار کا آغاز ہوا 1950 میں اور اس وار میں بھی 36,000 امریکی فوجی مارے گئے. مطلب وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں ہیومن رائٹس کی ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ بہادر لے رہا ہوتا. میکسیکو جب جنگ ختم ہوئی 2 سال کے بعد تو میکسیکو اپنی 55% لینڈ لوز کر گیا امریکہ کے ساتھ, اور اس جنگ میں 13,000 کے قریب امریکی فوجی بھی مرے. انہوں نے بڑا ریزسٹ کیا تھا اس کو. اٹس اے بگ نمبر. آپ ایک دوسرے کانٹیننٹ میں آ کے صرف اس ایک تھاٹ کے پیچھے, اور امریکہ کا کیا انٹرسٹ تھا نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا میں. اور شاید اسی فیلئر کی وجہ سے ہی ویتنام وار جو ہے وہ امریکن عوام کے اندر بھی کوئی خاصی مقبولیت نہیں رکھتی. ویتنام وار کے بارے میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے تو وہاں کا جو ٹراپیکل ویدر تھا وہی نہیں ہینڈل ہوتا تھا سر. تو اٹ واز اے ڈارک چیپٹر. کہ ویتنام کے اندر 15 سے 30 لاکھ کے درمیان لوگ مرے. بلکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ عراق میں بھی ابھی تک امریکہ جو ہے وہ ڈالرز خود بھیجتا ہے تاکہ وہ سوسائٹی جو ہے وہ کلیپس ہی نہ بالکل کر جائے. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر صدام نے یا عراق نے انویڈ کرنا ہوتا کسی اور ملک کو تو وہ ڈاکٹر رائے کیساگرانڈا کہتے ہیں کہ دیر وازنٹ اے ڈیسنٹ اسپیڈ بریکر ٹو اسٹاپ ہم. صحیح. 5-7 دن کے اندر اندر وہ جس پہ چاہتا قبضہ کر لیتا, لیکن وہ کرنا چاہتا نہیں تھا. اور امریکہ نے تو 3 مہینے بعد فوجیں اتاری. ایک اور جو کامن چیز ہمیں نظر آتی ان 4 جنگوں میں وہ یہ ہے کہ صرف کورین وار میں ایک سٹیل میٹ کی سی کیفیت رہی, باقی تینوں جگہوں پہ امبیرس ہو کے تھک کے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر کے آخر چپ چاپ واپس جانا پڑا اور سبق پھر نہیں سیکھے. دنیا بھر میں انسانی حقوق کا علم بردار اور جمہوریت کی سب سے طاقتور آواز سمجھا جانے والا ملک امریکہ اپنی ہی تاریخ کے آئینے میں ایک حملہ آور کیسے ثابت ہوتا ہے؟ انہی حقائق سے پردہ اٹھائیں گے ہم آج کی اس پوڈ کاسٹ میں. میں ہوں جواد احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمان رضا. ویلکم عثمان. تھینک یو. اچھا میں سیدھا اپنے پہلے سوال کی طرف آؤں گا. جی. اچھا عثمان, ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں بہت سارے ایسے ملک موجود ہیں جو معاشی طور پہ بڑے مضبوط ہیں, جن کی فوجی طاقت اتنی ہے کہ وہ بہت ساری جنگیں بھی لڑ سکتے ہیں. لیکن موجودہ دور میں امریکہ ہی ایک واحد ملک ایسا نظر آتا ہے جو دوسری جگہوں پہ جا کے حملہ آور ہوتا ہے اور اپنا انفلوئنس جمانے کی کوشش کرتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن جب امریکہ کا جو موجودہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ جو جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جو طاقت رکھتے ہیں, جو ایبیلٹی رکھتے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے انویڈ نہیں کرتے دوسرے ملکوں کو. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے فی زمانہ کو پچھلے 50-100 سال کے اندر کا جو ٹائم پیریڈ ہے, خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ ہی ایسا ملک کیوں ہے جو ہر جگہ اس نے ٹانگ پھنسائی ہوئی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں کو 500 سال پیچھے جانا پڑے گا یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ امریکہ کس مٹیریل سے بنا. یعنی کسی قوم, کسی نیشن, کسی اسٹیٹ کی جو فیبرک ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں, وہ کس طرح بنے, کس طرح اکٹھے ہوئے. باقی جتنی بھی دنیا میں مملکتیں ہیں یا دنیا میں جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں ان سب کا کے اندر کچھ چیزیں کامن ہیں. وہ کیا ہے کامنالٹی؟ کہ وہ صدیوں سے موجود ہیں, ان کا ایک جیسی بلڈ لائن سے تعلق ہے, وہ ایک خطے میں بستے ہوئے لوگ تھے, وہ وہیں آہستہ آہستہ ان کی آبادیاں بڑھیں اور وہ ڈیولپ ہوئے. لیکن امریکہ کا کیس ایسا نہیں ہے. لیکن امریکہ جو ہے وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل, ملٹی نیشنل کائنڈ آف ایک وہ ہے سوسائٹی جو آرٹیفیشلی ڈیولپ ہوئی. ملٹی ایتھنک ہے, وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں. ہاں بالکل, ملٹی ایتھنک کہنا زیادہ مناسب رہے گا. 1492 میں جب کولمبس امریکہ پہنچتا ہے اور اس نے بڑا وہ شور مچاتے ہیں, کولمبس ڈے بھی منایا جاتا ہے کہ جی امریکہ دریافت نہیں کیا. اصل میں تو وہ ایک سپریسر کے طور پہ وہاں آیا تھا, سونے کی تلاش میں اور ریسورسز کے چکر میں. بہت ساری مسکنسیپشنز ان کے ذہن میں تھیں. تو وہ اسپینش جو ایک ٹریولر تھا اس نے نکل کے جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں پہ ایسا نہیں تھا کہ یہ خالی لینڈ تھی, وہ اس نے دریافت کر لی اور اب اس پہ آئیں گے, وہ آباد ہوں گے اور آباد کاری کی جائے گی, اور یہ وہ نہیں. وہاں پہ تو ملینز آف پیپل ور یوزڈ ٹو لیو دیئر. صحیح. اور بڑی پرانی سویلائزیشنز وہاں پہ موجود. ایزٹیک سویلائزیشن, مایا سویلائزیشن, ان کا ایمپائر, وہاں بہت کچھ پہلے سے موجود تھا. لیکن وہ لوگ ذرا اور طرح کے تھے, کھیتی باڑی کرنی, پرامن لوگ تھے. وہاں پہ ان کے اپنے اندرونی مسائل رہے ہوں گے. بہرکیف ہم آتے ہیں کہ جی امریکہ کا جو بنیاد جہاں سے رکھی جاتی ہے, وہ کولمبس ڈے بھی اسی لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ایک اسپین سے ایک 3 جہازوں پہ مشتمل ایک ٹیم آتی ہے جو یہ دریافت کرنے نکلے کہ جی ہم ویسٹ کی طرف موو کرتے ہوئے یورپ سے دنیا کا چکر لگا کے ہم ایشیا پہنچیں گے, اور یہ نیا روٹ جو ہے وہ ٹریڈ روٹ, اور اس کے لیے ہم اس کو سیٹ کریں گے. بالکل صحیح. اور اسپینش کرسچن جو بادشاہ تھا فرڈینینڈ,
اور ملکہ ایزابیلا اس کی ماں پہ اس نے ان کو باتوں شاتوں میں بڑا نا چکنی چپڑی باتیں کر کے اس سے یہ ساری ریسورسز لیے کہ میں یہ دریافت کروں گا. اس کا خیال تھا کہ ایشیا بہت بڑا ہے, یعنی جتنا ایگزسٹنگ ہے اس سے بھی زیادہ بڑا ایک کانٹیننٹ ہے, اور ہم یورپ سے موو کریں گے ٹوورڈز ویسٹ, اور اگر دنیا گول ہے تو ہم وہاں پہنچ جائیں گے. اب اس کے درمیان میں پورا امریکہ کا جو ہے وہ ایک خطہ آتا تھا. یہ حادثاتی طور پہ جب وہاں پہنچا تو ٹائنو لوگوں نے وہاں پہ ان کی آبادی تھی, اور آپ یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ وہ کتنے اچھے لوگ تھے, ہمیں یہ بڑا ہی مزیدار انسیڈنٹ تھا کہ جب یہ جہاز, جس جہاز پہ یہ سوار تھا, اس کے ساتھ 2 اسمالر شپس تھے, یہ ایک بڑا ویسل تھا, بڑا شپ تھا, تو وہ کسی چٹان سے کم گہرے پانی میں زمین میں دھس گیا یا کسی چٹان سے ٹکرا گیا تو وہ جہاز ڈوبنے شروع ہوا. تو جو لوکل لوگ تھے وہ ان کی مدد کو آئے, انہوں نے نہ صرف ان کا سامان اتروایا, ان کی جانیں بچائیں, بلکہ ان کی وہ جو لکڑی تھی جہاز جس لکڑی سے بنا اس لکڑی کو بھی محفوظ کیا. اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ جا کے یہ نوٹس کیا کہ ان لوگوں کا ہتھیاروں سے تعارف ہی نہیں ہے. ایون جب اس نے اپنی تلوار نکالی تو جو لوکل لوگ تھے ٹائنو, انہوں نے وہ تلوار دیکھ کے, اس کی شائن دیکھ کے اس کو چھوتے ہوئے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا ایک بندہ. ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ اتنے پرامن لوگ تھے. تو انہوں نے پہنچ کے وہاں پہ جی چند 40 کے قریب لوگ جو تھے ان کا ایک اسی لکڑی سے قلعہ بنوایا اور 40 سپاہیوں کو چھوڑ کے وہاں سے واپس آ گیا. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ پہلا کوکیشین یا یورپینز کا وہ قدم تھا جو انہوں نے اس کانٹیننٹ پہ رکھا, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک کالونی کے طور پہ اس کو وہاں پہ انہوں نے ایک نئی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سامراج کا ایک عجیب انہوں نے ایک پکچر کریٹ کی, اور اسے اپنی کالونی کے طور پہ اس پہ قبضہ کر لیا ان پرامن لوگوں پہ. مطلب وہ جو کولمبس ڈے ہے وہ اٹ سیلف انویژن ڈے ہے. ایگزیکٹلی. تو امریکہ کی جو نیشنل ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کا بیک ڈراپ ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ بات بڑی زبردست ہے کہ جی وہ کولمبس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جو خود ایک انویڈر کے طور پہ آیا. اس نے یہاں کے لوکل لوگوں کو سپریس کیا, اسپینش کالونی بنائی, پھر برٹشرز آتے ہیں, پھر فرینچ آتے ہیں, پرتگیز نے بھی کوشش کی. تو اس خطے میں جہاں جہاں جس کا بس چلا, آپ دیکھیں امریکہ سے جب آپ میکسیکو کی طرف بڑھتے ہیں تو میکسیکو آن ورڈز کون سی لینگویج بولی جاتی ہے؟ اسپینش. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ وہ اسپینش کالونی تھا یہ سارا حصہ. اور وہ جو ہے نا کہ جی امریکہ نے آج سے 250 سال پہلے جو انڈیپینڈنس لیا, وہ انڈیپینڈنس کس سے لیا انہوں نے 13 ریاستوں کو جوڑ کے بس ایک مملکت کا اعلان کر دیا, اور جو لوکلز تھے ان کا کوئی رول نہیں تھا اس کے اندر. لوکلز میں دیکھیں, میں نے ابھی ذکر کیا ایزٹیکس کا یا مایاز کا, ٹائنوز کا, آوراکس کا. لوکل لوگوں میں ریڈ انڈینز, نیٹو پیپل, مایاز, یہ جو ہوائے میں بسنے والے, آپ ان کے فیچرز کا بھی اندازہ لگائیں تو یہ ایک بڑے ڈفرینٹ ہیں. ہاں, جو براؤن کائنڈ آف ان کا وہ ہے اسکن ٹون ہے, وہ گورے نہیں ہیں. یہاں پہ آ کے قبضہ کیا. تو اب آپ پکچر کریں کہ ایک معاشرہ جو بنا کیسے, جس میں پہلے اسپینش کالونی بنتی ہے, پھر برٹشرز آتے ہیں, فرینچ آتے ہیں الگ الگ ایریاز میں, لیکن جب امریکہ بنتا ہے تو یہ ہی بلڈ لائنز ہیں جو یہ اکٹھی ہوتی ہیں. پھر یہ وہاں پہ دنیا کے سب سے جو ہے وہ غلاموں کا سیاہ ترین باب وہ رقم کرتے ہیں. یہ افریقہ سے غلام خریدے جاتے ہیں, اور یہاں کے لوکل لوگوں کے علاوہ ان میں لا کے کنسنٹریشن کیمپس کی شکل میں بڑے بڑے جو ہیں وہ فیلڈز, ان کے اندر ان سے کام لیا جاتا ہے. اور کام لینے کا طریقہ کار یہ نہیں تھا جو اس سے پہلے دنیا میں رائج تھا سلیوری کا. اس سے پہلے دنیا میں رائج یہ تھا کہ آپ نے ان کو کھانا بھی دینا ہے, آپ نے ان کو سٹے بھی دینا ہے, اور تنخواہ پہ رکھنا ہے, ان کے حقوق ہوتے تھے, کوئی اجرت تھی ان کی. یہاں ایسا کچھ نہیں تھا. جو غلام خرید لیا گیا اس کو دیکھا یہ جانا کہ جی اگر میں نے اسے $50 میں یا جو بھی کرنسی تھی اس وقت رائج, اس میں خریدا ہے تو میں نے اس سے $200, $400, $600 کیسے بنانے ہیں. انسان کو, غلام کو انسان کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا تھا, اسے ایک انویسٹمنٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے کہ جی ایکسپینشن, کیپٹلزم, اس کی بنیاد پڑی. اور لوکل جو لوگ تھے وہ مایاز ہوں, ریڈ انڈینز ہوں, آرواکس ہوں, کوئی بھی لوگ جو تھے ان کو ہمیشہ مارجنلائز کیا انہوں نے. اور وہ چلتے چلتے پھر اس کی بنیاد جو ہے ایک مملکت کے طور پہ جب وہ ابھرے تو وہ بھی یہی بنا کہ جی وائٹس جو ہیں, وائٹ سپریمیسی ہونی چاہیے, ہم لوگ طے کریں گے کہ بلیکس اور براؤنز اور یہ جو لوگ جتنے آگے یہاں پہ بس رہے ہیں, پہلے والے نیٹیوز اور جو بعد میں غلاموں کی شکل میں آئے. آج تو دیکھیں نا بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ جی سلیوری کے اگینسٹ یہ ہے وہ ہے. تھوڑا سا 100, 150, 200 سال پیچھے جائیں تو اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں کہ جی کیا کیا ہوتا رہا. امریکہ نے جب اعلان کیا ہے تو یہ تو نیٹو تھے ہی نہیں, کس سے آزادی لی انہوں نے؟ یہ آپس میں صرف وہ جو ہے نا وہ طے کیا گیا کہ جی اب یہ ہم ریاست بنائیں. اوکے فائن,
بن گئی جی ریاست. اس ریاست کا مائنڈ سیٹ یہ تھا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, پوائنٹ جو بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ آج انویڈر کے طور پہ جو دنیا کو نظر آتا ہے وہ خود ایک انویڈرز کی ایک سوسائٹی ہے. انویڈ کر کے کسی لینڈ کو وہاں پہ ایک مملکت بنائی گئی, انویژن کے ہی نتیجے میں وہ بنا, خود انویژن کے نتیجے میں بنا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو جو ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی بنیاد کی, تو وہ بنیاد جو ہے وہ جارج واشنگٹن کی جمہوریت پہ یا انسانیت کے علم برداری کے اوپر نہیں رکھی گئی تھی. اس کی بنیاد جو ہے وہ نیٹو امریکنز کے خون, جن کی تعداد اگر کروڑوں میں نہیں تو لاکھوں میں ضرور ہے, ان پہ رکھی گئی. ان کو سپریس کر کے, ان کو وہاں سے نکال کے, مرڈر کر کے. ایون آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو کالونی جب ان کو بنایا گیا تو ان کالونیز پہ قبضہ کرنے کے لیے ان میں باقاعدہ جو ہے وہ بیماریاں پھیلائی جاتی تھیں. اچھا, پلیگز پھیلائے جاتے تھے. ان کے جرمز جو ہیں وہ پوری دنیا میں سے, یورپ کے علاقوں سے وہ لا کے وہ کپڑے, وہ کمبل, وہ چیزوں کی شکل میں ان کو دیے جاتے تھے کہ یہ ان میں پھیلیں اور یہ مر جائیں اور باقیوں کو ہم پش کر کے یہاں سے نکال سکیں. اس طرح کی چیزوں سے جس ملک کی بنیاد رکھی گئی ہو, سپریس کر کے لوگوں کے خون کے اوپر, اس کی ذہنیت میں یہ کیوں نہ ہو کہ آج بھی ہم نے لوگوں کو انویڈ کرنا اور اس پہ آگے جتانا ہے. وہ سفر ذرا لمبا ہے لیکن بیک آف دا مائنڈ یہ ایک کہیں نہ کہیں آج سے 250 سال آج جو بھی کہا جاتا ہے, ہو سکتا ہے ہماری اس بات پہ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کریں گے جی ہم کانسپریسیز پھیلا رہے ہیں, لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے. اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس طرح اسپینش, برٹشرز اور جو فرینچ کالونی کے طور پہ یہاں پہ لوکل لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا. تو جب ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جی ہمیں ان چیزوں کی, ان زیادتیوں کے ذریعے ہم ایک بہت بڑا لینڈ کا پیس لے کے ایک ملک کھڑا کر سکتے ہیں, تو یہ جو دھونس دھاندلی ہے اس کے ذریعے ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. مطلب امریکن جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یورپین کولونائزیشن جو ہے اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے. دیکھیں جب آپ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کو سمجھنے کے لیے, انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نا, اس ملک کی نفسیات کو ایز اے نیشن اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. اور جو امریکہ کی نفسیات ہے ایز اے نیشن, اس کی بنیاد میں دو بہت ہی خطرناک نظریے جو ہیں وہ اس کی بنیاد بنے. پہلا نظریہ جو تھا وہ تھا ڈاکٹرائن آف ڈسکوری, صحیح, اور دوسرا نظریہ جو تھا وہ تھا مینیفیسٹ ڈیسٹنی. ڈاکٹرائن آف ڈسکوری کا آغاز جو ہے 15ویں صدی کے اواخر میں اس وقت کے پوپ کے جاری کردہ مذہبی احکامات میں سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. اور وہ یہ تھے کہ جی کسی بھی دنیا کے حصے میں اگر کسی کرسچن بادشاہ کی حکومت نہیں ہے تو اس کو, اگر آپ وہاں پہنچ گئے ہیں, کرسچن گورنمنٹ قائم کرنے کا حق رکھتے ہیں آپ. صحیح. یعنی اگر آپ نے ڈسکور کر لی ہے کوئی جگہ اور وہاں کرسچن گورنمنٹ نہیں ہے, وہاں کوئی بھی رہتا ہو, تو وہ آپ کی جگہ ہے, تو وہ آپ کی جگہ ہے اور آپ کا بنتا ہے کہ جی وہاں پہ کرسچن جو ہے وہ سوسائٹی آپ بلڈ کریں, اس پہ قبضہ کریں. اور وہ تو جب آپ کے ذہن میں یہ بیٹھا ہو کہ کالونیل اپروچ کے ساتھ اس آپ کی نفسیات کی بنیاد اس بات پہ رکھی گئی ہو کہ جی ڈاکٹرائن آف ڈسکوری جیسا نظریہ آپ کی بنیاد میں پڑا ہوا ہو, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا حق ہے, ہم نے. اور دوسرا نظریہ ہے مینیفیسٹ ڈیسٹنی. وہ نظریہ جو ہے اس کو ایک امریکی صحافی نے 1845 میں اخبار میں شائع کیا اور اس کی بنیاد بننی شروع ہوئی. وہ نظریہ کیا ہے کہ جی ہم عام لوگ نہیں ہیں, ہم اللہ کے یا گاڈ کے چوز کیے ہوئے لوگ ہیں. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اٹلانٹک سے پیسیفک تک جو ہے وہ اس کو پھیلائیں, اس مملکت کو, اس ملک کو پھیلائیں, اور ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ جی ترقی کیا ہے, ہم نے ماڈرنائزیشن جو ہے اس کو اپلائی کرنا ہے, ہم نے ان کو. یہ جو مینیفیسٹ ڈیسٹنی ہے, اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک بڑی یعنی اس کی بہترین ڈپکشن جو ہے وہ 1872 کی ایک پینٹنگ ہے جان گیسٹ کی, امریکن پروگریس. صحیح. وہ تصویر جو ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جی ایک تار جو ہے وہ لے کے ایک فرشتہ, اس کے ہاتھ میں کتاب ہے ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں ایک تار ہے. صحیح. تار جو ہے وہ بجلی, الیکٹریسٹی, اور اس زمانے میں جو وائرز کا کانسیپٹ تھا نا, اس کو ریپرزینٹ ترقی کی علامت, ترقی کی علامت دکھاتے ہوئے. اور وہ فرشتہ جو ہے وہ جدھر سے آ رہا ہے وہاں ترقی ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اور جس طرف وہ جا رہا ہے اس کے آگے اندھیرا ہے, اور اس اندھیرے میں جو ہے وہ ریڈ انڈینز اور لوکل نیٹیوز جو ہیں وہ اس سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں, اور وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا. ٹھیک. تو وہ اب ذہنیت کو ڈپکٹ کرنے کے لیے یہ جو ایک پینٹنگ ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے. وہ ایک اپنے آپ کو چوزن ون سمجھتے تھے اور ایروگنٹ ہو گئے اس کے نتیجے. وہ امریکن پرائیڈ جو ہے وہ اسی سے آتا ہے, جس کا آج تک تذکرہ ہوتا ہے. یہ 1 2 4 6 10 سال کی بات نہیں ہے, یہ چیزیں آہستہ آہستہ مینیفیسٹ ہوئیں ان کے مزاج میں. ٹھیک. تو وہ آپ کی بات درست ہے کہ جو یورپین کالونیل کلچر تھا
وہ اپنی فل سوئنگ پہ ضرور تھا اس زمانے میں، لیکن لیٹر آن اس نے اس طرح شیپ اپ کیا کہ جی اب لیٹر آن دیکھیں نا 20ویں صدی کے اندر پہنچتے پہنچتے تمام کالونیز سے وڈرا کرنا پڑا، جتنی بھی کالونیل پاورز تھیں ان کو، لیکن امریکہ اپنی جگہ پہ ایک اسٹیٹ کی شکل میں اسٹیبلش ہو چکا۔ تو جب طاقت کے زور پہ دوسرے ملکوں میں گھسنے کا جو یہ مزاج ہے، یہ ان دو خطرناک نظریات سے ڈرائیو ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جب آپ کے ذہن میں یہ چیز ایز اے نیشن بیٹھی ہوئی ہو تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا استحقاق ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو یہ بتائیں کہ جی کیسے زندگی جینی ہے، کیسے ترقی کرنی ہے۔ اور اس سب کو ایک ریلیجس رنگ دیا گیا اور خدائی مشن کے طور پہ یہ سب اس کچھ کو ہوا۔ آج وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن ہاں اس زمانے میں اس کو بالکل مذہبی رنگ کے طور پہ وہ کیا گیا، جی وائٹ کرسچن سپرمیسی، بالکل ٹھیک ہے، اس کے تحت ہی انہوں نے پھیلایا۔ صحیح۔ لیکن ہم اس کو ریلیجس ڈیبیٹ نہیں بنائیں گے، ایک مائنڈ سیٹ کی اوور آل یہ بالکل ڈیبیٹ ٹھیک ضرور ہے۔ بالکل۔ اچھا تو عثمان 1776 میں یہ جو نئی ریاست بنی امریکہ کی، اس نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی، تو اس کے بعد جو توسیع کا عمل ہے، جو ایکسپینشنزم، انویڈ کرنے والا جو عمل ہے، وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی 1776 میں انگلینڈ سے آزادی حاصل کر کے جو وہ 13 ریاستوں کے ساتھ انہوں نے ایک بنیاد وہ رکھی، وہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے کہ جی میں وائٹ ایک انویڈر نے خود ہی طے کر کے دوسرے انویڈر سے آزادی حاصل کر لی۔ آزادی کس نے حاصل کی تھی؟ کس سے؟ جنہوں نے آزادی حاصل، جو کلیم کر رہے تھے ہم نے آزادی حاصل کی، وہ بھی تو برٹشرز، وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک الگ ریاست بنانی ہے، ہم اپنا کام سنبھالیں گے، انگلینڈ کا کنٹرول یہاں سے ختم ہونا چاہیے، اوکے فائن، انہوں نے بنا لی۔ لیکن اصل میں پہلے تو کانفلکٹ تھا کالونیل پاورز کے درمیان، جو لوکلی آباد ہو چکے تھے کاکیشینز اور وائٹ جو لوگ تھے، وہ جو وہاں رہنے شروع ہو گئے تھے ان کے درمیان۔ لیکن جیسے ہی وہاں سے کالونیل پاور کے طور پہ انگلینڈ نکلتا ہے تو نقصان جو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ نیٹو لوگوں کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ امریکہ نے جب بنتے ہی صرف 13 ریاستوں سے اس کا آغاز ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے ساؤتھ میں سرسبز اور بڑی زبردست لینڈز جو تھیں، بڑی زرخیز، وہ ان کی نظر میں تھیں کہ بھائی ان پہ قبضہ ہونا چاہیے، اور وہ جو تھے وہ نیٹو لوگوں کے کنٹرول میں تھیں وہ لینڈز، اور اس میں 2 ٹولز یوز کیے انہوں نے۔ ایک تھا دھوکہ دہی، ٹھیک ہے، اور دوسرا تھا ریاستی دہشت گردی۔ ٹھیک ہے۔ دھوکہ دہی سے کیسے کہ جی ڈیلز کا کاٹنی، کمٹ کرنا، معاہدے کرنے کہ ہم اگر آپ یہ والا پورشن ہمیں یہاں تک دے دیں تو ہم اس کے بعد 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے، آپ کے ساتھ ہم یہ ڈیل طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ امریکہ کی تاریخ میں آج تک کوئی ایسا جو ہے وہ معاہدہ نہیں ہے جس کی انہوں نے خلاف ورزی نہ کی۔ بالکل ٹھیک۔ یہ وہ بڑی عجیب لگے گی بات آپ کو کہ ایک قوم، من حیث القوم ایک نیشن کی نیچر ایسی ہے کہ کوئی معاہدہ ہے جب ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے کہ جی ہم ایک لائن ڈرا کی انہوں نے کہ یہاں تک ہمیں دے دیں تو ہم بس آپ کے مطلب ساتھ، معاہدے کی خلاف ورزی بھی ان کی بنیادوں میں ہے۔ ایگزیکٹلی، میں آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ڈیل جس کو انہوں نے پاس رکھا ہو۔ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ جی ڈیل کر لیں، ڈیل لے لیں، ایران لے لے، یہ کر لے، وہ کر لے۔ یہ جو ڈیلز کی کہانی ہے یہ بھی ان کا وہ ہے، ہم تاریخ پڑھتے نہیں ہیں اصل میں۔ کوئی معاہدہ ایسا نہیں جس کی انہوں نے خلاف ورزی نہ کی، اور ریڈ انڈینز اور یہ جتنے بھی وہاں کے نیٹو امریکنز تھے ان سے لینڈ دھوکہ دہی کے ذریعے اسی طرح انہوں نے حاصل کیا۔ دوسری تھی ریاستی دہشت گردی، بہانے بنا بنا کر جو ہے وہ خود ہی فالس فلیگ آپریشن کروانے اور پھر اس کے اوپر وہ جنگ مسلط کر دینی۔ نیٹیوز کے پاس جو ہے وہ لڑنے کے ٹولز بھی نہیں تھے، اسی طرح جس طرح جب کولمبس آیا تھا تو ان کو تلوار تک کا نہیں پتا تھا، اب ان کو تلوار یا تیر کمان یا ان ٹولز کا تو پتا تھا۔ وہ ایک بڑے سمارٹ ٹوماہاک ایکسز ہیں، ان سے لڑتے تھے، جس کے نام پہ یہ ٹوماہاک میزلز بھی ہیں، اور بو اینڈ ایرو اور ڈفرینٹ ان کے ٹولز تھے۔ لیکن یہ جو توپ خانہ اور جو بندوقیں تھیں ان سے ان کا اس طرح تعارف نہیں تھا، جدید ہتھیار ان کے پاس بالکل بھی نہیں تھے، نہ تھے نہ وہ بنانے کی کیپیسٹی رکھتے تھے۔ وہی جو جنگوں میں چھینا جپٹی میں جو ان کے ہاتھ لگتا تھا وہ ٹولز پھر آہستہ 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 انہوں نے اڈاپٹ کرنے شروع کیے۔ صحیح۔ تو پہلی جو انویژن ہے وہ اپنے نیبر میں انڈیپینڈنٹلی بیٹھی ہوئی، اور دیکھیں نا 13 سے لے کے 50 ریاستیں بننے تک کا جو سفر ہے وہ کیسے طے ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایکسپینشنزم کا۔ تو وہ جو ہے کہ جی کسی ملک کے خلاف پہلی ایکسپینشن ایز سچ نہیں تھی، اپنے ساتھ نیبرنگ اسمالر اسٹیٹس جو تھیں وہ اس طرح سے جو آج کی ماڈرن دور کی پیرامیٹرز ہیں شاید ان کے اوپر وہ اس طرح سے مملکتیں بھی نہیں تھیں، وہ اسی جو انویڈرز تھے جو آئے ہوئے پہلے کالونیل پاورز تھیں انہی میں وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے کس طرح سے، بٹ وہ انڈیپینڈنٹ یونٹس تھے۔ آپ یہ کہہ لیں نا جس طرح سب کانٹیننٹ میں مختلف نوابوں کی ریاستیں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں بالکل، لیکن وہ ان کا طرز زندگی بہت سمپل، سادہ، اور وہ تھا نان کمرشل کائنڈ آف، زراعت ہے، شکار ہے، اور سادہ زندگی ہے۔
تو وہ ان کا سامنا کر نہیں سکتے تھے، اس طرح سے ان کا مقابلہ کر نہیں سکتے. ویسے بھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ جو نیٹو امریکنز تھے ان کا علم وہ رکھتے تھے یقیناً، لیکن ان کا علم شاید اسپرچویلٹی کی طرف زیادہ رجحان تھا ان کا. وہ جو ایک مادیت اور مٹیریلزم والا دیکھیں چیز انہوں ہے نے وہ ان کے پاس نہیں تھی. بہت سی قوموں نے علم میں جو ترقی اس زمانے میں، یہ مختلف سکیلز ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے معاشرے میں جو انسانوں کا آپس کا تعلق ہے وہ کیسا ہوگا، ہم نے معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کیسے دینے ہیں، یہ کیسے ہوں گے. علم جو رکھتے تھے وہ رکھتے تھے کہ جی کسی کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی کیئر کیسے کرنی ہے، ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی، اور بہت سادہ تھا وہ سب کچھ. ان کے جو سسٹمز ہیں وہ بہت زیادہ کو مادیت پسند نہیں تھے، ورنہ جب کولمبس آیا تو ان کو پتہ ہوتا کہ تلوار کے ذریعے دوسروں پہ، لٹ کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، نیزے کے ذریعے کسی پہ اٹیک کر کے اس سے خود کو محفوظ کرنا ہے، یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. بالکل صحیح. کہ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے. بالکل صحیح. تو جو ایکسپینشن تھی اس میں ان کا سامنا تھا نہتے ایک طرح سے جو نیٹیوز تھے، ان کا سامنا تھا امریکہ کے اندر جدید ہتھیاروں سے لیس، اس زمانے کے جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ، وہ توپ خانے کے ساتھ ان کو جو ہے وہ دھکیلتے گئے پیچھے، اور وہ پھر ریاستیں اندر کرتے گئے اور ریاستیں بڑھتی چلی گئی امریکہ. بالکل ٹھیک ہے. اور عثمان میرا خیال ہے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ہم یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں کر رہے، یہ مختلف ادوار میں مختلف لوگ کرتے آئے ہیں، بس یہ مین اسٹریم ہسٹری کا حصہ نہیں بن پایا. جیسے امریکہ کے اندر ہی یہ آوازیں بھی اٹھتی رہیں کہ آپ نیٹیوز کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. مختلف آرٹ کی جو موومنٹس ہیں ان میں بھی ان باتوں پہ جو ہے وہ اس کا چرچا کیا گیا کہ نیٹو امریکنز کے ساتھ وائٹ جو سپریمسٹ ہیں انہوں نے زیادتیاں بھی کی ہیں. نواز صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ باتیں کو اپنے پاس سے بنا کے پیش نہیں کر رہے ہیں، کسی نے چیک کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہسٹری کو، جو ریٹن ہسٹری اس کو کیسے تبدیل کریں گے، اس کے اکاؤنٹ میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں نکلے گا. نمبر 1. نمبر 2، ابراہم لنکن نے کیوں احتجاج کیا تھا میکسیکو کے خلاف جب انہوں نے کیمپین کی تھی؟ اب آپ امیجن کریں نا کہ امریکہ میں ابراہم لنکن کا نام بھی کوئی نہیں جانتا کیا؟ بالکل سب جانتے. تو آپ دیکھیں لوگ آج بھی ایوارڈز ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں لینا، یہ نیٹو امریکنز کے فلاں اگینسٹ ہے. آج تک یہ چیپٹرز کھلتے ہیں. بس ہے تو ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی کہانی ہے کہ جو اس پوری سسٹم کو رن کر رہے ہیں لوگ، ان میں اتنی سکت، اتنی طاقت ہے کہ وہ ان ساری آوازوں کو دبا کر کے بھی آگے بڑھ رہے ہیں اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ. یہ جو امریکہ کی سفاکیت اور دھوکے کی کہانی ہے، اس میں ایک چیپٹر بڑا کلیئرلی اویلیبل ہے، آپ بآسانی گوگل کریں تو ٹریل آف ٹیئرز کے نام سے. 1830 میں اینڈرو جیکسن واز دا US پریزیڈنٹ، اور اس نے کانگریس میں ایک قرارداد پیش کر کے منظوری لی اس کی، اس ایکٹ کی. اس ایکٹ کا نام تھا انڈین ریموول ایکٹ آف 1830. یعنی اس ایکٹ کا نام یہ تھا انڈین ریموول ایکٹ، کہ ہم لینڈ سے لوگوں کو بے دخل کر سکیں. اس میں 3 ریاستوں کو اندر، جو بعد میں 3 ریاستوں کی شکل اختیار کی، وہ ایریاز ان کو چاہیے تھے. کس کو چاہیے تھے؟ جو ایک کیپٹلسٹ اپروچ یا ان کے ہاں جو تھا ایک ایکسپینشن کا کلچر، اس میں ان کو کپاس کی کاشت کے لیے ایک انرچڈ ریجن نظر آیا. اور وہ جو آج موجودہ جارجیا، الاباما اور فلوریڈا کی ریاستیں ہیں، یہ ریاستیں تھیں. یہاں پہ 4-5 میجر نیٹو امریکن قبائل جو ہے وہ بستے تھے، اور ان میں سب سے بڑا قبیلہ جو تھا وہ چروکی تھا. چروکی کے نام پہ یہ جو آج چروکی جیپس بھی ہیں، یہ انہی کے نام پہ، یہ نام استعمال کرتے ہیں ان کے، لیکن ان کے ساتھ ہوتا کیا رہا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے، اور بڑی ظلم سے بھری ہوئی وہ ہسٹری ہے. اور چیروکیز جو ہیں وہ اس بات پہ بھی پرسسٹنٹ نہیں تھے کہ جی وہ بالکل اپنی ہی کلچر میں بسیں گے. انہوں نے کافی حد تک لوکل کلچر اڈاپٹ بھی کر لیا تھا امریکہ کا. ان کے اپنے سکولز تھے، ان کا اپنا ایک سسٹم تھا، یوں کہنا چاہیے فورن کلچر اڈاپٹ بھی کر لیا. انہوں نے فورن کلچر تک اڈاپٹ کر لیا تھا. چیروکیز کو وحشی قبیلہ نہیں تھا، ان کا اپنے سسٹمز تھے، اپنے سکول تھے، اپنے اخبارات چھپتے تھے، ان کا اپنا آئین تھا ایک چھوٹی ریاست کے طور پہ. لیکن ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال کے 1838 میں 1838 میں جو ہے وہ فوجیں داخل کر دی گئیں وہاں پہ، اور ان لوگوں کو فورس کیا گیا کہ وہ ہزاروں میل کا سفر پیدل طے کر کے، پش کرتے کرتے ان کو یہاں پہ مجبور کیا گیا کہ جی آپ مسیسپی ریور کی دوسری طرف جو موجودہ اوکلاہوما ہے وہاں جا کے آباد ہو جائیں. اور وہ جو ٹریول تھا، اس ٹریول میں شدید سردیوں کے اندر دیکھیں جو لوگ لڑ سکتے تھے وہ لڑے، وہ مارے گئے، وہ جنگ میں تھے، وہ مفرور تھے. جن لوگوں کو یہ ٹریول کرنے کا مارجن دیا گیا وہ بچے، بوڑھے اور خواتین تھیں. تو ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ آن دیٹ پیتھ، اس راستے میں ان کی ڈیتھس ہوتی چلی گئیں. اس کو اس لیے اس ٹریول کو آج بھی ایک سیاہ ترین چیپٹر کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اسے ٹریل آف ٹیئرز کا نام دیا جاتا ہے. تو
یہ آپ کو وہ جو ڈسکلیمر ابھی دے رہے تھے کہ جی کو ہم کسی کے یہ کوئی اگینسٹ انوکھی بات نہیں ہے. یہ انوکھی بات نہیں ہے، اور اس کے یہ سیاہ ترین چیپٹرز موجود ہیں تاریخ میں بالکل جن پہ آج بھی وہاں پہ بھی آوازیں اٹھتی ہیں. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو جواد، اس نئی جمہوریت یا اس نئی مملکت کا یہ پہلا میجر قدم تھا جس میں انہوں نے جو اپنے لیے سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ ہم دھونس، دھاندلی، زور، زبردستی، طاقت، فوج کے ذریعے جو چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں. صحیح. جتنی لینڈ ہمیں چاہیے ہوگی ہم اتنی لینڈ اس طرح سے ہم وہ حاصل کر ایکوائر ہم سکتے کرتے ہیں. جائیں تو گے. وہ ایکوائر کرنے کا وہ جو کانسیپٹ تھا وہ 1830 1838 اس ٹائم پیریڈ میں انٹرنلی وہ ان کے اندر یہاں سے اور پختہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو عثمان، جو ایکسپینشنزم کی یہ جو تاریخ ہے اس میں 1846 کی میکسیکن امریکن وار بڑی اہم سمجھی جاتی ہے. میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیں. وائی از دیٹ سو امپورٹنٹ؟ لیکن جب ہم امریکہ کی ایکسپینشن کی بات کرتے ہیں تو 1846 سے 1848 تک ہونے والی جو امریکن میکسیکن وار ہے اس کا تذکرہ کیے بغیر جو ہے وہ یہ چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اس جنگ کی بنیاد جو ہے وہ ٹیکسس کو اپنے اندر شامل کرنا اور اس کا سرحدی معاملات پہ اس کا پھڈا شروع ہوا، اور اس کے نتیجے میں میکسیکو نے اپنی 55% زمین جو ہے وہ امریکہ کے سامنے لوز کر دی. بالکل ٹھیک. آپ امیجن کریں کہ ایک پورا ملک جو ہے وہ اپنی 55% لینڈ، زمین جو ہے وہ ایک دوسرے ملک کو کھو دے تو وہ اس کے پاس کیا بچے گا. لیکن وہ زرخیز ترین علاقہ وہ اپنے اندر شامل کر لیا امریکہ نے، اور اس جنگ میں 13,000 کے قریب امریکی فوجی بھی مرے. انہوں نے بڑا ریزسٹ کیا تھا اس کو، لیکن ان کے پاس جدید توپ خانہ اور اس کی بنیاد پہ سپریس کر کے انہوں نے جو فوجی مرے وہ 25,000 کے قریب تھے. اس کے علاوہ جو میکسیکن فوجی تھے وہ 25,000 کے قریب مرے، اور جو سویلینز کی تعداد ہے وہ بھی بے تحاشا ہے، کیونکہ وہ میکسیکن بارڈر کے اندر جب آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو جو لوگ ہیں وہ خود کو میکسیکن فیل کرتے ہیں، اسپینش سپیکنگ میکسیکنز ہیں وہ، تو وہ وہاں سے موو نہیں کر رہے یا وہ لوکلی وہاں پہ رکنا چاہ رہے ہیں، رہنا چاہ رہے ہیں، تو ان پہ مظالم الگ تھے. ان میں مرنے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی. صحیح. یہ اتنا سیاہ چیپٹر تھا کہ اس کے بارے میں ابھی جو میں نے بات کی نا کہ ابراہم لنکن تک نے اس پہ احتجاج کیا کہ یہ جارحیت ہے اور یہ غلط بات ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو بہت بڑی سائز میں اور ریسورسز میں رچ جو ریاستیں ہیں جن میں ٹیکسس، کیلیفورنیا، نیواڈا، یوٹا، ایریزونا، نیو میکسیکو، کولوراڈو، یہ جو ریاستیں ہیں یہ ساری میکسیکو سے انیکس کر کے اپنے اندر شامل کر لیں. انٹرسٹنگلی جنگ ختم ہونے کے تھوڑے عرصے بعد ہی کیلیفورنیا میں سونے کے ذخائر برآمد ہو گئے اور بہت سارے پورا گولڈ رش سٹارٹ ہو گیا، جس کے اوپر آج بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف چینلز کے اوپر گولڈ رش اور اس طرح کے جو پروگرامز بھی بنتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس گولڈ نے امریکن جو اکانومی تھی اس زمانے میں اس کو بہت زیادہ آسرا دیا. تو لاجیکلی اسپیکنگ یا نیچرلی اسپیکنگ وہ گولڈ سب سے پہلے تو نیٹیوز کا تھا، پھر وہ میکسیکو کا تھا، لیکن آپ نے جب اس پہ قبضہ کر لیا ہے تو اب وہ آپ کا. چلیں یہ گولڈ والی بات تو ایک طرف رہی. اس جنگ کے نتیجے میں یہ طے پا گیا کہ پورے امریکن کانٹیننٹ کے اوپر جو سب سے بڑا ملک ہے، جو سب سے بڑا بدماش ہے وہ امریکہ ہے. ان کی سپرمیسی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی کہ اب ان سے لڑا نہیں جا سکتا. تو 1848 کے بعد جو ہے وہ لوکلی ان کو امریکہ کے اندر وہ کانٹیننٹ کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے. اپنے بر اعظم کی حد تک امریکہ واز اسٹیبلشڈ ایز سپر پاور. اچھا، تو عثمان، اس کامیاب کانٹیننٹل ایکسپینشن کے بعد انٹر کانٹیننٹل یہ جو اوورسیز جانے کا خون ہے منہ کو لگنا، یہ امریکہ کو کب لگا؟ کہانی یہ تھی کہ میکسیکو کی دوسری طرف سدرن سائیڈ پہ کیوبا جو ہے وہ ایک اسپینش کالونی تھی. ٹھیک ہے. اور امریکہ نے اپنی جو زراعت اور جو انڈسٹری تھی اس کو اتنا ایکسپینڈ کر لیا تھا کہ انہیں دیگر اور مارکیٹس بھی چاہیے تھیں. ٹھیک ہے. اپنی مصنوعات کو بیچنے کے لیے اور خام مال کے لیے بھی اور مارکیٹ چاہیے تھے جہاں سے خام مال آئے، یہاں پروسیس ہو اور پھر اس سے منافع کمایا جائے. یہ کیپٹلسٹ اپروچ بھی تھی کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے. اسے یہ طے تھا ان کے ذہن میں کہ مور منی مینز مور پاور. بالکل ٹھیک. اور وہ اس فارمولے پہ کاربند تھے. تو ہوا یہ کہ ایک حادثہ پیش آیا ہوانا کے پورٹ پہ جو کہ کیوبا کا کیپٹل تھا. اور وہ حادثہ یہ تھا کہ ایک بحری جہاز جو ہے اس کے اندر بوائلر پھٹنے سے کوئی 200-250 کے قریب امریکن سیلرز مارے گئے. ٹھیک ہے. چونکہ وہ انویسٹ کیا ہوا تھا کیوبا میں اور ٹریول کرتے تھے، ٹریڈ کے لیے جاتے آتے تھے. تو وہ جو ایک حادثہ تھا اس کو بنیاد بنایا امریکہ نے کہ جی یہ جو کیا گیا ہے یہ امریکن سیلرز یا امریکن نیشنلز کے خلاف اسپین نے سازش کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہانہ بنا کے وہ کیوبا پہ چڑھ دوڑے اور ساتھ میں نعرہ مارا کہ جی آزادی دلانے آئے ہیں اور یہ وہ.
اس کے نتیجے میں کیوبا میں انہوں نے جا کے اسپینش جو فوجیں تھیں ان پہ چڑھ دوڑے اور پتہ یہ چلا اسپین کو کیوبا میں ہرا لیا. بظاہر تو کیوبا کو آزادی دی گئی لیکن کیوبا کے آئین میں ایک ترمیم کی گئی جسے پلیٹ امینڈمنٹ کہا جاتا ہے, اور وہ امینڈمنٹ اس طرح تھی کہ جی اب یہ ہماری کالونی ہے, اب ہم بتائیں گے کہ یہ کیا کریں, اور بہانہ اسی کو رکھتے ہوئے وہاں سے یہ پھر موو ہوئے, کیونکہ فلپائن جو تھا وہ ہزاروں میل ضرور دور تھا وہاں سے, لیکن امریکہ اپنی جو بحری فوج ہے اس کو بھی اسٹیبلش کر چکا تھا. اس میٹر کے لیے بھی انہوں نے بحری فوج کے ذریعے اس پہ اٹیک کیا تھا کیوبا پہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اسی بات کو بنیاد رکھتے ہوئے کہ جب ہم اسپین کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم اسپین کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو وہ فلپائن میں 1898 میں فلپائن میں حملہ کرتے ہیں اسپینش کو بھگانے کا بہانہ بنا کے, وہی کہ جی ہم اسپین کو یہاں سے نکالنے آئے اور فلپین کے جو لوگ ہیں فلپائن کے ان کو ہم آزادی دلوانے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ تقریباً 1 سال جنگ چلی, اور جو ہے وہ اس جنگ میں اسپین, امریکہ ایک ایسی طاقت بن چکا تھا کہ انہوں نے اسپین کو وہاں پہ اتنا دبا لیا کہ الٹیمیٹلی اسپین نے کیا کیا کہ جی انہوں نے امریکہ کو کہا کہ جی آپ ہمیں اتنے پیسے دیں اور یہ رکھ لیں آپ ایز کالونی. تو اسپین نے اس زمانے میں $2 کروڑ کے عوض فلپائن امریکہ کو بیچ دیا ایک طرح سے. اب جو فلپائن کے لوگ تھے وہ تو آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے انویڈر سے پہلے ہی, ایک انویڈر جانے کے بعد ایک دوسرا انویڈر آگے بیٹھ گیا, تو وہ وہاں پہ تحریک آزادی کی شکل اختیار کی. وہ جو ایک خوفناک ترین باب ہے وہ امریکہ کی تاریخ میں کانٹیننٹ سے باہر سب سے پہلا سیاہ چیپٹر وہ ہے, اور وہ اتنا ڈارک ہے کہ ہم فوجی اموات کو چھوڑ دیں, آپ وہاں پہ محتاط اندازے کے مطابق کم سے کم 2 لاکھ سویلین فلپینی مرے, اور زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے وہ 10 لاکھ بھی گنی جاتی ہے. اچھا. آپ اندازہ لگائیں کہ کسی قوم کے سفاک ہونے کا اور کیا پیمانہ ہو سکتا ہے کہ سویلین آبادی جو ہے وہ 2 سے 10 لاکھ, اور آج بھی یہی صورتحال چل رہی ہے نا. آپ دیکھیں عراق میں, افغانستان میں, کسی بہانے سے جہاں ہوتا ہے پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں, نوبڈی کیئرس. جی ایسے ہی. اور یہ اگین ہسٹری میں موجود ہے کہ فلپائن کے اوپر کیسے اٹیک کیا. بہت سے اور بھی ایسے چیپٹرز ہیں جن کے بارے میں مسکنسیپشن پھیلائی گئی ہوئی ہے کہ جی افغانستان میں رشیا پہلے آیا تھا. نہیں, پہلے امریکہ آیا تھا. امریکہ سے لڑنے کے لیے ہیلپ رشیا سے سیکھ کی گئی یا رشیا نے فوجیں داخل کی, وہ ہم اس بات پہ آتے ہیں آگے جب وہاں پہنچتے ہیں. تو اور اس جنگ میں عجیب و غریب جو ہیں وہ چیزیں سامنے آئی, ظلم کی عجیب و غریب داستانیں, جیسے کہ جی 10 سال سے زیادہ عمر کا کوئی مرد نظر آئے اسے گولی مار دے اگر وہ کوآپریٹ نہیں کرتا تو. صحیح. واٹر بورڈنگ, یہ جو آج ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ جی ٹارچر کے جو طریقے ہیں, واٹر بورڈنگ لارجر سکیل پہ لوگوں کو بورڈ پہ الٹا لٹا کے ان کے منہ پہ تولیہ کپڑا ڈال کے اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا, تشدد کے نئے نئے طریقے, اور میس مرڈرز کی کہانیاں وہاں پہ جو ہیں وہ رقم کی گئی. بالکل ٹھیک. تو پہلا انٹر کانٹیننٹل جو آپ کا سوال تھا کہ وہ خون کیسے لگا, وہ جو تھی ایک کیپٹلسٹ اپروچ کے تحت مارکیٹس کو ایکسپینڈ کرنے کا بہانہ بنا کے کیوبا سے ہوتے ہوئے فلپائن پہ جا قبضہ کیا. جب مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے, تو اس میں پھر اپنی جو انسانی جانیں ہیں ان کا حساب ہی اندر بیٹھ کے دیتے رہتے ہیں. پھر 4 سال کی ٹرم ہوتی ہے, پریزیڈنٹ چلا جاتا ہے اور وہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. لیکن جب انہوں نے وار ویج کی ہے اس کے جانی نقصانات بھی ہوئے ہیں. تو فلپائن میں مرنے والے جو ہیں وہ سارے ان کو فوجیوں نے نہیں مارا, سویلینز نے, لیکن ماحول کریٹ ایسا کیا گیا, اس میں بہت سارے لوگوں کو اس طرح کے آرڈرز کے ذریعے مارا گیا. کچھ لوگ قحط سالی سے مرے, کچھ لوگ بیماریوں سے مرے, لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ اگین میں کہوں گا کہ ایک ڈیوسٹیٹنگ نمبر تھا اس زمانے میں جب آبادیاں بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں. اس وقت اگر 10 لاکھ تو بہت بڑا نمبر, بہت بڑا نمبر ہے. تو یہ وہ پہلا قدم تھا جس میں انہوں نے ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہاں جی اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے کانٹیننٹ سے نکل کے کسی دوسری جگہ جا کے حملہ کر کے اس جگہ پہ قبضہ کر کے اپنی مرضی کے نتائج لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو 1899 سے 1902 میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جی یہاں کیا چل رہا تھا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اور یورپ میں اور ہمارے علاقوں میں کیا ہو رہا تھا, وہاں اس وقت امریکہ دنیا کے دوسرے کونے سے نکل کے دنیا کے تیسرے کونے فلپائن پہ جا کے قبضہ کر رہا تھا. بالکل صحیح. اچھا, تو جب بھی یہ امریکن انویژنس کی بات ہوتی ہے تو میڈیا میں بھی ہم اس کا ذکر سنتے ہیں کہ منرو ڈاکٹرائن اور روزویلٹ کورولری, یہ جو پالیسیز ہیں ان کا کیا تعلق ہے امریکن انویژنس کے ساتھ, اور کیسے یہ ایڈ کرتی رہی ہیں امریکن ایکسپینشنزم کا جو گول ہے اس کو؟ جب بات مونرو ڈاکٹرائن اور روزویلٹ کورولری جو ہے وہ ایک ہی کتاب کے 2 چیپٹرز ہیں. بالکل ٹھیک. پہلا چیپٹر جو ہے وہ منرو ڈاکٹرائن 1823 میں جیمز مونرو جو امریکن پریزیڈنٹ تھا اس نے پریزنٹ کیا, اور وہ بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ دونوں ڈاکیومنٹس میں پریزنٹ کیے جاتے ہیں, لفاظی بڑی زبردست اور یہ وہ, لیکن اصل میں
وہ بھی مقصد ان کا جو تھا ان کے پیچھے ان کو یوز کرتے ہوئے وہ دوسروں کے لیے تباہی تھی، ایکسپینشنزم ہی مقصد تھا پیچھے اس کے یہی تھا۔ منرو ڈاکٹرائن یہ تھی کہ جی اس وقت باقی کے امریکہ میں جو ہے وہ میکسیکن وار سے پہلے باقی ممالک جو تھے وہ ڈفرینٹ کالونیل پاور سے اپنی اپنی جو ہے وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو امریکہ کو خیال آیا کہ جی اب ہم اتنے گرون اپ یا بڑے ہو گئے ہیں سائز میں کہ اب ہم چیلنج کر سکتے ہیں، تو دے ڈیسائیڈڈ ٹو اناؤنس کہ جی اب اس کانٹیننٹ پہ کوئی اور کالونیل پاور آ کے اٹیک نہیں کرے گی، نئی کالونی بنائے گی، ورنہ ہم آپ کو ٹکریں گے، بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کے وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ صحیح، اور اسی کو تھیوڈور روزویلٹ نے 1904 میں فردر ایکسپینڈ کیا، جو اس کا دوسرا چیپٹر ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ چیپٹر جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اس جب نئی صدی کا آغاز ہو رہا تھا تو اس ٹائم پیریڈ میں 1901 2 3 4 میں جو اسپین کو تو وہ کیوبا سے نکال چکے تھے، یہاں پہ فلپائن پہ قبضہ کر چکے تھے، تو یہاں پہ ہو یہ رہا تھا کہ جو فرینچ، برٹش، ڈفرینٹ اور کالونیز تھیں پورے ساؤتھ امریکہ میں نیچے تک، وہ کسی سے انہوں نے کسی ملک سے قرضہ لینے کا بہانہ بنایا ہوا تھا، ہم نے یہ قرضے لینے ہیں، یہ کرنے ہیں، اور وہ دھمکاتے تھے کہ اگر آپ یہ پیسے واپس نہیں کریں گے، ہمارا اتنا یہ نہیں دیں گے ہمیں، تو ہم آپ پہ اٹیک کریں گے۔ تو اس پہ منرو ڈاکٹرائن کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے تھیوڈور روزویلٹ نے یہ کہا کہ جی اس بات پہ کوئی دھمکی بھی نہیں دے گا، جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ ہم سے بات کرے گا، صحیح، ہم نے قرضہ لینا ہے نہیں لینا، کسی نے دینا ہے نہیں دینا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے نا جی کسی بڑے بھائی کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جی محلے میں جی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ نے میرے سے بات کرنی، اوریجنلی ایسا نہیں تھا۔ صحیح، اوریجنلی مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم ان کو خود دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ سلوک وہ ہم طے کریں گے۔ اور وہ پھر ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی کبھی پورے ساؤتھ امریکہ میں ضرورت پڑتی ہے یہ خاموشی سے میرینز داخل کر دیتے ہیں، یہ کبھی جو ہے وہ ڈرگ ٹریفکنگ کا بہانہ بنا کے، کبھی کسی ڈکٹیٹرشپ کا بہانہ بنا کے، یہ ابھی مادورو والا چیپٹر کل کی بات ہے کہ وینزویلا جو ہے وہ آئل ہماری مرضی سے بیچے گا جی، بالکل کہ صحیح، دنیا میں لارجسٹ جو آئل ریسورسز ہیں پتہ چلا اس کانٹیننٹ پہ وہ ہیں، بس جی ٹھیک ہے مادورو کو اٹھاؤ، فوج داخل کرو، آپریشن کرو، اور اپنی مرضی کے لوگ پلیس کر کے کنٹرول اپنا رکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح، مطلب وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں ہیومن رائٹس کی ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ بہادر لے رہا ہوتا ہے، اس کو بیک کرنے کے لیے اب دیکھیں نا جی یہ ڈاکیومنٹ جو ہے یہ اس کی وہ کرتا ہے، اس کو بیک کرتا ہے، ہم اس ڈاکٹرائن کے بھئی یہ ڈاکٹرائن کہاں سے اتری ہے؟ آپ لوگوں نے تو بنائی ہے، آپ نے خود ہی بنائی ہے کہ جی منرو ڈاکٹرائن، ایک پریزیڈنٹ اٹھتا ہے اور وہ ایک ڈاکٹرائن پیش کرتا ہے، اور اس ڈاکٹرائن کو آپ بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ جی چونکہ منرو ڈاکٹرائن کے تحت باقی اور کوئی لیٹن امریکن ایریاز کے اندر جو ہے وہ کالونیل پاور یہاں آ کے انٹروین نہیں کر سکتی، یہ ہم نے پہلے بتا دیا ہوا، بس بتا دیا ہوا میں نے، بالکل صحیح، جیسے ٹرمپ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے بس یہ۔ تو یہ اپروچ وہاں سے چلتی آ رہی ہے، اور بڑی ہی وہ ہے اس کی جو دوسری سائڈ ہے وہ فنی ہے ایک طرح سے، کہ آپ سوچتے اس طرح ہیں، عمل آپ کے اس طرح کے ہیں، اور دوسری طرف آپ باتیں یہ کرتے ہیں کہ جی ہم علمبردار، ہم دنیا کو روشنی دکھائیں گے، ہم جو ہے وہ ترقی کے ٹھیکیدار ہیں، اور ہم نے بتانا ہے کہ جی علم کیا اور ترقی کیا اور یہ اور ساری چیزیں۔ ملکوں کو کیسے چلنا چاہیے، جی، پولیٹیکل نظام کیسا ہوگا، تو کوئی کسی کا وہ خیر خواہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ جی نہیں سوسائٹیز تو یہ ہوتی ہیں، جائیں جی دیکھیں جی انفراسٹرکچر، جس خون پہ وہ انفراسٹرکچر تعمیر ہوا ہے اس کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کے اگینسٹ، کسی کنٹری کے اگینسٹ کوئی وہ ایموشن انوالو ہے، یہ صرف فیکٹس ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو جو اس کا وہ دوسرا چیپٹر کی میں بات کر رہا ہوں نا کہ روزویلٹ کارلری، اس میں اس نے کھلے عام پوری دنیا کو یہ بتا دیا، بڑا اگریسو مزاج کا آدمی تھا تھیوڈور روزویلٹ، اس نے یہ بتا دیا کہ جی اب اس پورے کانٹیننٹ کے ٹھیکیدار، تھانے دار ہم ہیں، ہم جس طرح چاہیں گے وہ کریں گے۔ اور ہو کیا رہا تھا، ہو یہ رہا تھا کہ جہاں پہ امریکن کمپنیز، انڈسٹریل یونٹس، ان کو کہیں سے خام مال لینے میں، کہیں پہ مارکیٹ میں کوئی چیز ڈیلیور کرنے میں کسی طرح کا کوئی ٹیکس لگتا تھا، کسی نے ان کمپنیز کے اوپر ٹیکس اپلائی کر دیا، کسی نے کو اپنی کمپنیز جو ملک کی لوکل کمپنیز ہیں ان کو پرائرٹائز کر دیا، تو بہانہ بنا کے وہاں پہ حملہ کیا۔ تو یہ جو آپ نے پوچھا تھا کہ جی منرو ڈاکٹرائن اور وہ کیا ہے، تو منرو ڈاکٹرائن کو یا روزویلٹ کارلری جو ہے وہ اپنے مالی فوائد اور اپنی طاقت کو پوز کرنے کے لیے جہاں ضرورت پیش آئے بس ایک ڈاکیومنٹ کے طور پہ پیش کر کے اس پہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی دو ڈاکیومنٹس ہیں جیسا بالفور ڈیکلریشن ہے،
بالکل کہ جی بس میں نے چونکہ کہہ دیا ہے تو بس اس کی بنیاد پہ ہمارا حق بنتا ہے ہم یہاں اسرائیل بنا لیں. بالکل ٹھیک. یہ ویسا ہی بالفور ڈیکلریشن جیسے ہی دو ڈاکیومنٹس ہیں. اور دیکھیں نا ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے وہ کیا ہو. دو پریزیڈنٹس تھے مختلف ٹائم پیریڈ میں, انہوں نے دو ڈاکیومنٹس پریزنٹ کیے ہیں کہ جی یہ قرارداد ہے, اس کے تحت یہ ہونا چاہیے. آپ نے بڑے بڑے طے کر لیا کہ پوری دنیا میں کہاں کیا ہوگا. جاپان جو ہے وہ کیسے ایکٹ کرے, فلپائن جو ہے وہ کیسے ایکٹ کرے, ایران جو ہے وہ کیسے ایکٹ کرے فار دیٹ میٹر. تو یہ 1902 میں جب فلپائن وار کنکلوڈ ہوتی ہے تو 1904 میں یہ نیا انہوں نے ایک پیٹرن روزویلٹ کارلری ایک ڈاکٹرائن کے طور پہ پریزنٹ کیا, اور اس کے تحت وہ پھر تب سے اب تک ساؤتھ امریکہ میں آپ دیکھ لیں جہاں وہ چاہتے ہیں وہ اپنی بدماشی کرتے ہیں, اپنے فوائد لیتے ہیں. اور ہمارے ویورز کے لیے آسان ترین مثال جو سادہ ترین اگزامپل ہے وہ یہ ریسنٹلی مودورو کو وینزویلا کے صدر کو اٹھا لینا جا کے. صدر ہی الیکٹڈ یا ڈکٹیٹر اپنی مرضی سے جب چاہا سپورٹ کیا, جب چاہا وہاں سے بندہ پل آؤٹ کر لیا. تو بھائی میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ یہ جنگل کا قانون ہے, اور اس جنگل میں اس وقت یا یہ رائٹ ہی چل رہا ہے. مائٹ از رائٹ ہی چل رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ امریکہ میں کبھی بھی کوئی کسی ملک میں بھی اسٹیبل گورنمنٹ والا کوئی چکر ہی نہیں ہے. نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہ رائٹ نہیں رکھتے ہیں. کینیڈا ایک اچھی بڑی اکانومی ہے, تیل کی طاقت بھی ان کے پاس ہے, اگ نہیں سکتے وہ. اور یہ ہم نے دیکھا ہے ابھی کس طرح بلی کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ ہماری ریاست بن جائیں 51. بالکل صحیح. سو دس از دا ایٹیچیوڈ بیسیکلی. امریکہ کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے نا کہ جی جو ان کے خلاف ہے اس نے تو نقصان اٹھانا ہے, جو ان کے ساتھ رہا ہے اس کا زیادہ نقصان ہے. بالکل صحیح. اس کا زیادہ بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے. ایز اے یہ ایک مزاج کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ایز اے نیشن یا ایز اے کنٹری دے آلویز ڈڈ دیٹ. مطلب ان کے ساتھ دشمنی تو بری ہے ہی ہے, دوستی بھی بری ہے. نہیں, ان کے ساتھ دشمنی کم بری ہے, ان کے ساتھ دوستی زیادہ بری ہے. اس کی بے تحاشا مثالیں موجود ہیں. یہ جب کہیں نا کہ جی ہم آپ کے فرینڈ ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اب آپ کا بیڑا غرق کرنے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, صرف اسرائیل اپنے مقصد کے لیے, کیونکہ اسرائیل کا کانسیپٹ بھی جو ہے وہ بھی ان کی اپنی جو بنیاد ہے اس سے ملتا جلتا کانسیپٹ کہ جی باہر سے آئیں, آ کے بیٹھیں, لینڈ پہ قبضہ کریں, لوکل لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں, اور ان کو ایک سالڈ ایلائی چاہیے یہاں پہ. بالکل ٹھیک. تو وہ روٹس ان کی جڑی ہوئی ہیں جیوز کے ساتھ, انویسٹمنٹس کی شکل میں, بزنس ریلیشنز کی شکل میں. ابھی پورے خطے میں ایران پہ تو اٹیک ہو رہا تھا, باقی بھی کس جگہ کیا محفوظ رہا ہے, کس کا ساتھ دیا, ڈک شوٹ ہوا سارا. بالکل. اور اب وہ بل بھی کرنے جا رہے ہیں. جتنا وار پہ اخراجات آئے ہیں وہ اور میرا کمیشن ڈال کے میں آپ کو بل کروں گا. تو یہ جو گلف کنٹریز ہیں یہ تیاری پکڑیں, یہ ابھی مطلب بل پے کرنے کے لیے. امریکن پرائیڈ ان ایکشن ہے. ہاں, امریکن پرائیڈ ان ایکشن. اچھا, اپنے بر اعظم پہ کنٹرول ہم نے دیکھ لیا, اور انٹر کانٹیننٹل ایکسپینشنزم کی شکل میں وہ فلپائن میں جا کے انہوں نے کیا. امریکہ بہادر اس کے بعد کیا کرتے رہے؟ فرسٹ ورلڈ وار آئی, سیکنڈ ورلڈ وار آئی, ان کے دوران کیا امریکہ کیا کر رہا تھا؟ دیکھیں جنرلی لوگوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہم نے اتنا تفصیل سے تاریخ کو اس لیے ڈسکس کیا ہے کہ جنرلی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی یہ عراق وار اور افغانستان کے اندر انویژن اور یہی ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بیک ڈراپ ہم نے دے دیا پورا. اب 1904 تک کی بات ہم نے کر لی, اب اس کے بعد پہلی جنگ عظیم ہے, دوسری جنگ عظیم. میں ایک فگر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنے 1776 میں امریکہ بننے کے بعد 1798 سے شروع ہوئے اور 2022-23 تک ٹوٹل انٹرونشنز یا انویژنز کی تعداد کیا ہوگی جواد صاحب آپ کے خیال میں؟ آئی ڈونٹ نو, آپ ہی بتائیں. 80 مختلف ممالک میں, 80 سے زیادہ ملکوں میں 469 انویژنز کر چکا ہے یو ایس اے. اور اس میں حوصلہ اتنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں صرف پرل ہاربر پہ اٹیک ہوا تھا تو جاپان پہ 2 ایٹم بام گرا دیے تھے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جو ان کو اندازہ نہیں تھا شاید کتنا نقصان ہوگا, نہیں, ان کو بالکل اندازہ تھا کہ کیا ہوگا. تو پہلی جنگ عظیم میں لیٹ شامل ہوئے وہ, اس کا بھی ایک بہانہ بنا کہ جی میکسیکو کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی ہے جرمنی کی کہ جی اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہوا تو آپ امریکہ پہ اٹیک کیجیے گا, ہم آپ کو آپ کا جو چھینا ہوا علاقہ ہے وہ واپس دلوانے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اس کو بہانہ بنا کے امریکہ نے اس جنگ میں چھلانگ لگائی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے فوجیوں نے شرکت کی تھی پہلی جنگ عظیم میں, بھی لیٹ شامل ہو کے بھی امریکہ نے کتنی فوج بھیجی تھی؟ جی 2 ملین پلس سولجرز. واو. 20 لاکھ سے زیادہ امریکی فوجی اس وقت بھی پہلی جنگ عظیم میں شرکت کرنے کے لیے. صحیح. اور وہ جو ہے نا دور سے آنا, وہاں بیٹھ کے اسلحہ بنانا, ترقی کرنا, یہ. اور دوسری جنگ عظیم میں تو ہمیں پتہ ہے کہ جی جنرل موٹرز سے لے کے جتنی بھی جو کمپنیز تھیں انہوں نے جہازوں کے, گاڑیوں کے انجن بنانے چھوڑ کے جہازوں کے انجن بنانے شروع کر دیے اور جہاز بنانے شروع کر دیے اور ایلائز کو سپلائی کرنا. تو پہلی جنگ عظیم میں, اور اس کے اندر ایک اور مقصد بھی تھا, پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں ایلائز کا ساتھ دینے کی ایک اور وجہ بھی تھی
یہ ثابت کرنا کہ میں کانٹیننٹ کا تو اپنے بر اعظم کا تو سب سے بڑا تھانے دار بدماش ہوں، میں میرے بغیر آپ کے لیے باقی جگہوں پہ بھی ہلنا مشکل ہوگا. اپنی اکانومی کو اتنا اسٹرینتھن کر چکے تھے، لینڈ بے تحاشا تھی، ریسورسز بے تحاشا پہ قبضہ کر چکے تھے، وہ گولڈ ریزروائرز ہوں، آئل ریزروائرز ہوں، انڈسٹری ہو، اور دور وہ اتنے تھے، وہ جو ہے نا سینس آف سیکیورٹی اتنی زیادہ تھی کہ وہ کھل کے کھیلتے تھے. اور وہ جو پروڈکشن تھی ڈیفنس پروڈکشنز اور دوسری مختلف جو انڈسٹریز جو ہیں ان کے ذریعے فیول کیا انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں بھی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی. اور دیکھیں نا دوسری جنگ عظیم میں بھی ڈیسائسو بلو دینے کا جب ٹائم آیا تو جرمنی پہ کارپیٹ بمبارڈمنٹ اور وہ سارا کرا کے انہوں نے ادھر ایٹم بم پھینکا اور اپنا وہ طے کر لیا کہ جی اب ہم دنیا کے ٹھیکیدار ہیں سب سے بڑے. یہ بات مصمم ہے. اس دوران میں ایک اور جو چیز انہوں نے موو کی، لوگ جو ہے ہم ریڈ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے جب ہم ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں. امریکہ میں پورے کانٹیننٹ میں بہت زیادہ تیل موجود تھا ہے. امریکہ کے اپنے ریزروائرز جو ہیں وہ بہت بڑے ریزروائرز ہیں ان کے پاس آئل کے. لیکن انہوں نے 1933 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ جو اس پورے یورپ اور اس خطے کے امریکہ سے دور یہ جو ہے ایشیا، افریقہ اور یورپ، اس کے جو دو بڑے بدماش ہیں یو کے اور فرانس، ان کو بھی اب تھوڑا مارجنلائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو تھوڑا کٹ ٹو سائز کرنے کی ضرورت ہے. یو کے اور فرانس جو ہے وہ 20ویں صدی کے آغاز میں تیل کی دریافت کے لیے ایران اور عراق پہ توجہ دیے ہوئے تھے. تو امریکہ نے کیا کیا کہ 1933 میں گلف کی دوسری سائڈ پہ سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیل کاٹنے میں وہ کامیاب ہو گئے. خیال ان کا یہ تھا کہ جی گلف کی جو ناردرن سائڈ ہے ایران اور اس سے آگے عراق میں اگر آئل موجود ہے تو یہ چانس ہے جو سدرن سائڈ ہے وہاں پہ بھی تیل ہوگا. تو 1933 میں جو سعودی عربیہ کے جو حکمران تھے ان کے ساتھ انہوں نے ایکسپلوریشن کی ایک ڈیل کاٹی. اب یہ دیکھیں اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ وہ یہاں کیوں آ رہے تھے. وہ یہاں پہ اپنا فٹ پرنٹ بنانے آ رہے تھے کہ جی ہمیں اب یورپ، افریقہ اور ایشیا میں بھی اپنا قدم اپنے جمانے ہیں، زیادہ مارکیٹس، ریسورسز، ان کی طرف کیسے دھیان دینا ہے. ہم سے یہ اتنے دور ہیں، یہ اندازہ ہم نے لگا لیا پہلی جنگ عظیم میں کہ ہمارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، اڑ کے آگے کچھ نہیں کر سکتے، اس طرح سے بیری بیڑوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. تو لیٹس ایکسپینڈ، فردر ایکسپینشن. وہ لالچ والی کہانی ہے کہ آپ ایک اس سے مملکت سے شروع ہوئے 13 ریاستوں سے، پھر پورے کانٹیننٹ پہ اور پھر پوری دنیا میں. تو وہ جو ہے اسی سوچ کے تحت انہوں نے 1933 میں سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ کیا اور 1938 میں تیل دریافت ہو گیا جبیل میں. اور وہ پھر جو ہے آرامکو کی بنیاد 33 میں رکھی گئی اور وہ سارا چیپٹر. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دونوں جنگوں میں جو دونوں جنگیں عظیم ہیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں، اس میں امریکہ دور رہتے ہوئے بھی اپنا فٹ پرنٹ ایکسپینڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا. بالکل صحیح. ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، بیسز بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا. اور پھر جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد تو جرمنی نے فرانس اور انگلینڈ پہ اتنی بمبارڈمنٹ کر چکے تھے اور جرمنی پہ امریکہ نے آگے بمبارڈمنٹ کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بڑی طاقتیں تھیں رشیا، جرمنی، فرانس اور یو کے، یہ اتنی شدید جنگ کی وجہ سے تباہی کا شکار ہو چکے تھے کہ دنیا میں طاقت بچی ہی امریکہ پھر. بالکل ٹھیک. وہ امریکہ جو ہے وہ سپر پاور کے طور پر سرفیس ہوا. چائنا لیٹر آن خود کو آرگنائز کر کے موو ان ہوتا ہے اس ساری کہانی کے اندر. رشیا نے لیٹر آن خود کو سنبھالا دیا. جرمنی تو دو حصوں میں بٹ گیا اور اس کے اور طرح کے مسائل رہے. اور یو کے جو ہے اس کو بھی تمام کالونیز سے دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد نکلنا پڑ گیا، ہر جگہ سے نکلنا پڑا ان کو. جو کچھ لوٹ مار کر سکتے تھے جب تک کر چکے تھے وہ کر چکے تھے ان کو. وہ پھر اب اسی جزیرے میں رہ گئے ہیں وہ قید ہو کے. پوری دنیا کی جو ٹھیکیداری ہے وہ امریکہ بہادر کے ہم ہیں. اب ہم بتائیں گے کون کیا کرے گا، کیسے کہے گا، which is rapidly changing now by the way. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو بڑا ایونٹ آتا ہے وہ کولڈ وار کا ہے، جو کئی سالوں پہ محیط ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار میں ایک طرف ایک سپر پاور جو کہ یو ایس ایس آر تھا اور ایک طرف امریکہ ہے. لیکن کولڈ وار کے نتیجے میں یو ایس ایس آر کا انفلوئنس اتنا انٹر کانٹیننٹل نہیں ہے، اس کے کوئی فٹ پرنٹس نظر نہیں آتے. لیکن اس کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہ ہر جگہ ہی ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا. اس کی کیا کہانی ہے پیچھے؟ اچھا، اس بات میں نا ایک ایکسپیریمنٹ چھوٹا سا آپ بھی ٹرائی کیجئے گا. میری جنرل آبزرویشن ہے،
میں اس کو وہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ڈیٹا بیسڈ وہ چیز ہے، لیکن ایک جنرل آبزرویشن یہ ہے کہ پوری دنیا میں قومیں اپنے بارے میں، اپنی مملکت کے بارے میں یا دوسرے ممالک کے بارے میں ایک رائے ضرور رکھتی ہیں، لیکن امریکنز جو ہے نا وہ کوئی آخری جاہل ہیں اس معاملے میں. صحیح. ان کو بالکل نہیں پتہ ایز اے نیشن کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ ایک جو سپیریورٹی کا کمپلیکس ہے، جو بیسیکلی کسی انفیریورٹی کمپلیکس کی کوئی حد ہوتی ہے، اس میں وہ ہیں. لیکن ان کے ہاں انفراسٹرکچر بہت مضبوط ہے، ان کے ہاں چیزیں ماڈرن ورلڈ کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے تحت بہت اچھی ہیں. لیکن یہ سوچنا کہ جی صرف یہی سب کچھ ہے اور کہیں کچھ نہیں ہے، یہ بڑی ہی جو ہے نا وہ مزاح کا خیز سی بات ہے، بڑی فنی سی بات ہے یہ. صحیح. دوسرا، اسی چیز کو امریکن گورنمنٹ خود ایکسپلائٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اپنے لوگوں کا اس میں یہ جو لا علمی ہے اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ہر طرح سے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں فلاں ملک نے یہ کر دیا، ہم نے اٹیک کرنا ہے، ہاں ہاں جی کریں حملہ کر دیں اس کے اوپر، وہ کر دیتے ہیں. پیچھے وہ جو کیپٹلسٹ اپروچ ہے، منافع کیسے کمائے جائیں اور اصل میں وہی کار فرما ہوتی ہے، دھانس دھاندلی کیسے وہ کی جائے. آپ کا سوال تھا کہ جی کولڈ وار کا ایک لمبا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کیا چلتا رہا. امریکہ کو دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد جو ملک تھوڑا سا جو پولیٹیکل کانسیپٹس تھے ان کے تحت جس چیز نے اریٹیٹ کرنا شروع کیا وہ تھا کہ جی یہ جو سوشلزم اور کمیونزم کی جو ویو ہے، اس ویو میں کون کون سا ملک شامل ہوتا چلا جائے گا. تو وہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی ڈاکٹرائن جو ہے اس کے تحت انہوں نے سوچنا شروع کر دیا خود ہی. ٹھیک ہے. اور وہ کیا تھا کہ جی اگر ایک ملک جو ہے وہاں پہ کمیونزم آ گیا تو یہ ایک ڈومینوز ایفیکٹ کریٹ کرے گا، اور اس سے دوسرا ملک، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اور یہ سارے ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی سوچ کے تحت انہوں نے کورین وار میں جمپ ان کیا اور اس کو کمیونزم ورسز کیپٹلزم کی وار بنایا. ساؤتھ کوریا کا ساتھ دیا اور نارتھ کوریا کو جو ہے وہ پش کرنے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا. اکراس دا ورلڈ آ کے پوری دنیا کا چکر لگا کے دوسری طرف آ گئے وہاں پہ. مگر مقصد پیچھے صرف یہی تھا کہ اگر کمیونسٹ جو رجیم ہے وہ یہاں پہ بن گیا اور ان کا قبضہ ہو گیا پورے کوریا پہ، تو جو ارد گرد نیبرنگ نیشنز ہیں یہ بھی اس میں کنورٹ ہو جائیں گے. And they will pose a threat to America. تھریٹ ٹو امریکہ کیا تھا؟ تھریٹ ٹو امریکہ یہی تھا اس وقت سب سے بڑا کہ جی یہ جو اکنامک سسٹم کی یہ بات کرتے ہیں وہ کیپٹلزم کے خلاف وہ کیپٹلزم کے اگینسٹ ہے. تو ہماری بات کون سنے گا؟ ہم پھر کہاں جائیں گے؟ یہ ہمارے ہاں نہ پہنچ جائے. ان کے اپنے ہاں بھی موومنٹس تھیں بہت ساری کہ جی یہ کمیونزم کے بارے میں لوگ بات کرتے تھے. یہ بھی ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، سوشلزم، کمیونزم، ان پہ بات کرتے تھے اور وہ اس کو سپریس کرنا چاہتے تھے. یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ وہ ایکسپلائٹ کرتے رہے اپنے لوگوں کو کہ جی یہ بہت ہی خطرناک ہے، یہ ہو گیا تو یہ جو آپ کے پاس ہے، یہ جو تمہارے پاس گھر ہے یہ بھی نہیں رہے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں سب کچھ ایکولی بانٹ دیا جائے؟ تو اس کو وہ بٹوین دا لائنز لوگوں کو اس کے اوپر ایکسپلائٹ کرتے رہے اور فیصلے لیتے رہے اور ہر جنگ میں کودتے رہے. اس میں پہلے تو جو ہے وہ سب سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کورین وار، اور 36,000 امریکی فوجیوں کے اگینسٹ کتنے کورین مرے ہوں گے؟ آئی ڈونٹ نو. 25 سے 30 لاکھ کورینز جو ہیں اس جنگ میں کام آئے، اور لاکھوں چینی فوجی بھی، کیونکہ چین نے نارتھ کوریا کا ساتھ دیا. وہی جو ایک پولیٹیکل سسٹم کے تحت وہ وار جو ہے وہ لڑی کوریا میں جا رہی تھی، لیکن وہ لڑی جا رہی تھی رشیا چائنا کے بلاک نارتھ کوریا کے ساتھ اور امریکہ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ. صحیح. تو وہ دونوں طرف کی کیجوالٹیز جو ہیں وہ 25 سے 30 لاکھ کے قریب کورین مارے گئے. اور نارتھ کوریا پہ اس طرح کارپیٹ بامبنگ کی تھی انہوں نے، ایریل بامبنگ اور جو ہے وہ توپ خانے کے ذریعے، کہ کوئی بلڈنگ شاید سلامت رہی ہو. یہ تو پھر نارتھ کوریا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ ایک اسٹل وہ امریکہ کے لیے ناک کا بال بنا ہوا ہے کہ وہ ایک نیوکلیر پاور ہے. وہ ایک بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ ماڈرن میزل سسٹم ہے ان کے پاس، اور وہ جو ہے وہ امریکہ بار بار ان کا بھی تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ تھریٹ ہیں، یہ تھریٹ ہیں، یہ تھریٹ ہیں. بالکل صحیح. تو پہلی وہ جو کولڈ وار میں جو پہلا چیپٹر تھا وہ کورین وار تھی 1950 ٹو 1953. دوسرا جو انہوں نے جو سٹیپ لیا وہ تھا کولڈ وار میں، وہ ایک اور طرح کا تھا سٹیپ. وہ اس میں لیٹر آن جا کے یہ کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ جو اپروچ ہے یہ کار فرما ہوئی، لیکن آغاز میں صرف آئل ریسورسز پہ کنٹرول حاصل کرنا اور خطے میں اپنے پاؤں جمانا تھا. وہ تھا ایران. ٹھیک ہے. وہ ہم ایران والے ایپیسوڈ میں تذکرہ کر چکے ہیں، وہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ وہاں جا کے اس ایران کی جو ہسٹری ہے اس میں بھی وہ چیپٹر دیکھ سکتے ہیں کہ مصدق کی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اسے ٹاپل کر کے پہلوی جو شاہ ہے اس کو لا کے بٹھا دیا انہوں نے. اس سے فائدہ یہ لیا انہوں نے کہ جی تیل یا آئل رچ
ایک نیشن جو ہے اس کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ بن گئے. رشیا اور چائنا اور اس خطے میں ان کا یعنی ارد گرد جہاں پہ یہ طاقتیں تھیں وہاں پہ ان کا فٹ پرنٹ بن گیا. سعودی عربیہ کے ساتھ آرامکو کی شکل میں وہ پہلے ہی وہاں کا آئل ایکسٹریکٹ کر رہے تھے, یہاں پہ کنٹرول حاصل کر لیا انہوں نے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا امریکہ کو کہ لوگوں کے اندر نا جذبات جو ہیں وہ پکنے شروع ہو گئے کہ یہ باہر سے آ کے حملہ ور. ایرانی جو ہے وہ مزاجن بڑے بہت پرانی سویلائزیشن ہے, لیکن وہ انویڈرز کو اس طرح وہ نہیں کرتے کہ جی آپ ہمیں بیوقوف بنا کے نہیں کام چلا سکتے. تو وہ پہلوی کے زمانے میں بڑی سخت پولیس اسٹیٹ تھی, بڑے قوانین بڑے سخت تھے. تو وہ 1979 میں پھر ریولوشن کی شکل میں امریکہ پھر ایسا نکالا انہوں نے کہ وہ آج تک ہم اس سارے کچھ کو دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً 50 سال میں 45 سے 50 سالوں کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں کس طرح کے ریلیشن شپ امریکہ کے چل رہے ہیں. اسی طرح پھر جو اگلا چیپٹر آتا ہے وہ آتا ہے ویتنام وار کا. ٹھیک ہے, ویتنام وار کے پیچھے بھی صرف یہی ڈومینو تھیری تھی. ویتنام میں اگر کمیونزم آ گیا تو یہ پھیل جائے گا ارد گرد کے ملکوں میں ایز ایک وہ کیا کہنا چاہیے کہ ڈومینو میں ہوتا ہے نا کہ جی ایک ڈومینو گرتا ہے تو پھر اس سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, تو یہ پورے خطے میں پھیل جائے گا, لاؤس میں, کمبوڈیا میں, اس طرح. تو وہاں پہ بھی فوجیں امریکہ نے داخل کیں. دیکھیں 1950s میں امریکہ کے اندر امریکن پریزیڈنسی, پینٹاگون, CIA, ان سب کے ذہنوں میں نا ایک وہ خوف سوار تھا. اب وہ خوف کتنا حقیقی تھا اور کتنا اس کے پیچھے دیگر موٹیوز تھے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن they were afraid of communism. کہ جی کمیونزم جو ہے وہ کیپٹلسٹ اپروچ کو کھا جائے گا اور ہم نے تو پورا ملک اس کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے. اسی خوف کے پیش نظر انہوں نے مختلف جگہ پہ اپنی اپنی ٹانگ ناک پھنساتے رہے کولڈ وار کے دوران, اور اس میں ویتنام جو ہے وہ سب سے بڑا اور سب سے سیاہ چیپٹر ہے امریکنز کے لیے. ٹھیک ہے, آپ اندازہ لگائیں کہ 55 سے 75 1955 سے لے کے 1975 تک 20 سال تک جو ہے وہ فوجی بھرتی ہو کے ریٹائر ہو جاتے رہے اسی ٹائم پیریڈ میں, ڈپلائے ہوتے تھے. اتنی لمبی چلی وہ. اور وہ غریب کسان ویتنام کے جو جن کے پاس اور تو اکانومی ان کی بہت ہی سمپل سی اکانومی تھی, وہ ایگریکلچرل کائنڈ آف ایک کنٹری تھا, اور یہ اس خوف کے پیش نظر کہ کمیونزم یہاں نہ آ جائے, یہ آ گیا تو ارد گرد سارے پھیل جائے گا, لاؤس میں, کمبوڈیا میں, پھر ملیشیا اور انڈونیشیا تک چلا جائے گا, اور پھر الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے انڈیا اور یہ پورے خطے میں آ جائے, اور پھر انڈیا میں اگر انڈیا پاکستان تک پہنچ گیا یہ تو پھر جو ہے وہ چائنا, رشیا, اور یہ پوری دنیا کے اندر یہ والی تھاٹ جو ہے پھیل جائے گی. یہ ایک تھاٹ پروسیس تھا ان کا, اس کے تحت وہ اٹیک کرتے رہے, اور 50,000 سے زیادہ امریکن فوجی مارے گئے اس جنگ میں. اتنا بڑا نمبر, اور شاید یہی وجہ ہے کہ امریکن عوام میں بھی اس کی کوئی خاصی مقبولیت نہیں تھی. اور انٹرسٹنگلی جب 1975 میں امریکہ وہاں سے جنگ ہار کے نکل گیا اور وہ پوری طور پہ کمیونسٹ ہو گیا ویتنام, تو ارد گرد کے نیبرنگ کنٹریز میں سے کوئی اور جو ہے وہ کمیونسٹ نہیں ہوا. یعنی وہ جو ان کے ذہن میں ڈومینو تھیری تھی اس کے تحت کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ جی اگر ایک ملک کمیونسٹ ہو گیا, وہ کمپلیٹلی کمیونسٹ سوسائٹی کے طور پہ سرفیس ہو گئے تھے 1975 میں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کہ نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہ فٹافٹ کمیونزم کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. بہت سے لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید جو امریکہ نے اٹیک کیا تھا اس جنگ کے نتیجے میں, لیکن اینڈ رزلٹ تو یہ تھا نا کہ امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا, لاسز جتنے بھی تھے, اور وہاں پہ وہی جس تھاٹ کو وہ لے کے آئے تھے کہ کمیونزم نہ آئے, کمیونزم بھی آ گیا. اور اس کا امپیکٹ کسی اور پہ نہیں ہوا, ارد گرد کی کوئی اور کنٹری جو ہے نا وہ نہیں ہوا کمیونزم میں رائٹ اوے کنورٹ نہیں ہوا. تو ان کی وہ جو ڈومینو تھیری تھی وہ یہاں پہ فلاپ ہوتی نظر آتی ہے. لیکن اگین جب ضرورت پڑتی ہے جس تھیری کی, ہم وہ اسے استعمال کر لیتے ہیں, استعمال کرنا جانتے ہیں, وہ اس کو اس کے بعد بھی یوز کرتے رہے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا, یہ اسلامائزیشن آ جائے گی, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. ضرورت کے وقت جس طرح کا ماسک چاہیے ہوتا ہے وہ لگا کے فٹافٹ وہ کیس پریزنٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر موو آن کرتے ہیں. اور شاید وہ اسی فیلئر کی وجہ سے ہی ویتنام وار جو ہے وہ امریکن عوام کے اندر بھی کوئی خاصی مقبولیت نہیں رکھتی. دیکھیں جی وہ ریسنٹ ہسٹری میں امریکہ کا سب سے ڈارکسٹ چیپٹر ہے, اور امریکی جو ہے اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے, خاص طور پہ وہ لوگ. آپ امیجن کریں اگر 50,000 لوگ مرے ہیں 20 سال کے ٹائم پیریڈ میں, تو کتنے لوگ ڈپلائے ہوتے رہے ہیں, جاتے رہے ہیں, کسی کا کزن, کسی کا انکل, کسی کے نیبر, کسی کے محلے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح جانتا تھا کہ ڈپلائے, اور جو کچھ وہ یہاں پہ اسٹریس بیئر کرتے تھے, ایک بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ انوائرمنٹ, ڈفرینٹ کانٹیننٹ, ڈفرینٹ جو ہے وہ کلائمیٹ اینڈ ایوری تھنگ. ویتنام وار کے بارے میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے تو وہاں کا جو ٹراپیکل ویدر تھا وہی نہیں ہینڈل ہوتا تھا صرف. تو اٹ واز اے ڈارک چیپٹر. دو کہ ویتنام کے اندر 15 سے 30 لاکھ کے درمیان لوگ مرے لوکلز, بٹ اسٹل جو اینڈ رزلٹ ہوتا ہے وہ اسٹیل میٹ بھی نہیں تھا. نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کی وار میں تو نمبرز
ڈیتھ ٹول بہت ہائی تھا بٹ جنرلی اسٹیل میٹ تھا. یہ نہیں ہوا کہ ساؤتھ کوریا نے نارتھ کوریا پہ قبضہ کر لیا یا نارتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا پہ قبضہ کر لیا. ویتنام سے امریکہ کو ہار کے نکلنا پڑا. اٹ واز این آؤٹ رائٹ فیلئر. یس, بالکل ٹھیک ہے. اٹ واز اے ڈسائسو لاس بالکل جو امریکہ نے فیس کیا. اور مظالم کا یہ عالم تھا کہ ان لوگوں پہ وہ جو میں 15 سے 30 لاکھ کے ڈفرینٹ نمبرز کوٹ کر رہا ہوں, اس میں ایجنٹ اورنج اور نیپام جیسے بام اور اس طرح کے کیمیائی ہتھیار تک استعمال کیے انہوں نے. بٹ اسٹل وہ پیچھے نہیں ہٹے, امریکہ کو ہٹنا پڑا. اچھا, 1980 کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ براہ راست جنگوں سے ہٹ کے پراکسی وارز کی طرف آ جاتا ہے. تو پراکسی وارز میں پھر کون کون سی جگہوں پہ امریکی انفلوئنس جو ہے وہ دیکھنے کو ہمیں ملتا؟ دیکھیں, ویتنام ایک ایسا خطرناک اور خوفناک چیپٹر تھا کہ امریکہ نے یہ اندازہ لگا لیا تھا 75 کے بعد کہ بھائی ہم نے فوجیں کہیں داخل نہیں کرنی. انہوں نے یہ دیکھا کہ 1978 میں ایران, پاکستان, چائنا اور رشیا کے درمیان میں افغانستان کے اندر ایک سور انقلاب آیا. ٹھیک ہے. نور محمد ترکی نے 1978 میں حکومت بنائی جو کہ کمیونسٹ گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے. اور یہ وہی جو تھا کہ وہ ڈومینو تھیری سے لیسن تو لرن کر لیا, یہاں پھر ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ یار یہ تو اب رشیا کے بلاک میں چلا جائے گا یہ ملک, اور یہاں تک پہنچ گیا تو پھر آگے ایران اور ادھر سے پاکستان اور پھر انڈیا, یعنی کوریا والی سائڈ سے نہیں آ رہا ادھر کو کمیونزم, تو ادھر سے رشیا کی طرف سے آ رہا ہے, تو اس کو روکنے کا کیا طریقہ. لیکن چالاکی ایک انہوں نے یہاں پہ ضرور کی کہ انہوں نے یہ کیا کہ جی اب ہم نے خود نہیں اترنا. صحیح. 1978 میں جب اس کی سرکار بن گئی نور محمد ترکی کی, تو اس کے اگینسٹ انہوں نے صرف فنڈنگ سٹارٹ کی, ایک پلان تیار کیا. وہ پلان یہ تھا کہ رشیا کو کسی طرح گھیر گھار کے یہاں لے کے آئیں. صحیح. اور جو اپوزٹ سائڈ پہ لوگ ہیں, کمیونزم کی دوسری سائڈ پہ جو لوگ ہیں پولیٹیکل ویوز رکھنے والے, ان کو فنڈ کیا جائے, ان کو اسلحہ دیا جائے, ان کے خلاف کھڑا اور ان کے خلاف کھڑا کیا جائے, اور رشیا کو کسی طرح لایا جائے کہ جو ویتنام میں ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ رشیا کے ساتھ افغانستان میں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گئے. بالکل ٹھیک. اب ایک تھاٹ آلریڈی چل رہی تھی کہ جی کیا کمیونزم کو جگہ دینی ہے یا نہیں دینی. یہ ایک ملک کا اپنا فیصلہ تھا, افغانستان کے اندر کے لوگ طے کریں کہ جی ہم نے کمیونزم کے ساتھ رہنا ہے یا ہم نے کیپٹلزم کے ساتھ جانا ہے, ریلیجن کا اس میں کیا رول ہوگا, سوشلزم کیسے اس کے اندر اپلیکیبل ہے, کیا اس کی شکل بنتی. لیکن جب آپ باہر سے انٹروین کرتے ہیں کے اندر, ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جی رشیا یہاں پہ جو ہے وہ ان کو فائنینس کر رہا ہے اور ساری چیزیں کر رہا ہے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں وی نیڈ ٹو جمپ ان, لیکن ہم فوجی نہیں اتاریں گے. تو وہ زیرو لاس کے ساتھ انہوں نے فنڈ کرنا شروع کیا لوکل گروپس کو, اور لیٹر آن پھر اس کی شکل جہاد کی شکل میں 1979 میں جب رشیا آ گیا تو پھر یہ طے پا گیا کہ جی اب رشیا جو ہے یہ آ رہا ہے ادھر کو اٹیک کرنے. تو وہ جو ہے پھر سب جو نیبرنگ نیشنز تھیں ان کے لیے بھی یہ ایک وہ خطرے کی گھنٹی تھی, اور وہ پھر ایک اور شکل اختیار کر گیا, اور وہ پھر رشیا کو واقعی کسی نہ کسی حد تک, چلو ویتنام والے نقصانات تو نہیں انہوں نے اٹھائے لیکن شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور وہی شکست لیٹر آن جو ہے وہ چلتے چلتے ایک امپیکٹ کیا اس نے کہ یو ایس ایس آر جو ہے وہ ٹوٹ کے پھر رشیا بن گیا, رشیا روس رہ گیا, اور باقی ریاستیں جو اس سے الگ ہو گئیں. تو یہاں پہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ جی انٹرونشن انہوں نے ضرور کی, انویژن نہیں تھی. 1978-79 والا جو پیریڈ جو چیپٹر ہے اس کے اندر, بالکل ٹھیک. افغانستان میں انٹروین کریں گے, وہ لیٹر انویڈ کریں گے, لیکن وہ ہسٹری میں تھوڑا سا آگے چل کے. تو یہاں پہ انہوں نے یہ چالاکی ضرور کی کہ جی اب ہم نے فوجیں نہیں اتارنی, وہ کرنا ہے. اسی میں اگلا جو چیپٹر انہوں نے اگلا سٹیپ جو لیا وہ یہ لیا کہ جی جب 1979 میں ادھر ایران میں انقلاب آ گیا, ادھر 1978 میں وہ یہ کر رہے تھے, ایران سے بیٹھ کے ان چیزوں کو آپریٹ کر رہے تھے. یہ نا ہسٹری میں ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. 1979 میں رشیا داخل ہوتا ہے افغانستان میں, اور 1978 میں ایران کے اندر بیٹھ کے جو ایران اور افغانستان کا بارڈر ہے وہاں سے یہ چیزیں کر رہا تھا امریکہ. ٹھیک ہے. جنگ ہمارے گلے, پاکستان کے گلے یا اس خطے کے گلے تو بعد میں پڑی, شرارت وہ کر چکے تھے پہلے. 79 میں ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا. ٹھیک ہے. ایران سے, ایرانین ریولوشن کی وجہ سے, اور ادھر پھر 79 میں وہ فوجیں وہ لے آیا. جب ادھر سے امریکہ کی پریزنس بھی ختم ہو گئی اور رشیا بھی آ گیا, تو جب یہاں پہ رشیا اور امریکہ نے اگر بیٹل فیلڈ بنانا تھا افغانستان کو, تو وہ چیپٹر کلوز ہوتا نظر آیا. تو پھر خطے میں دیگر جو ریاستیں تھیں انہوں نے اپنے دفاع کے لیے غور کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, وی نیڈ ٹو اسٹاپ رشیا.
صحیح، ورنہ یہ ایکسپینشن جو ہے وہ گرم پانیوں تک اور ادھر سے ایکسیس اور وہ جو پورا ایک چیپٹر ہے وہ پھر اور رنگ اختیار کر گئی. اگر امریکہ رکا رہتا ایران میں تو اس کا یہ کہانی جو ہے یہ اور طرف چلتی ہے. افغانستان اور ایران کے درمیان یہ فیصلہ ہو رہا ہوتا, بالکل ٹھیک. ہم اس میں انوالو نہ ہو پاتے. لیکن دوسری طرف جیسے ایران نے 1979 میں جو ہے وہ ریولوشن آیا اور نئی سرکار بنی, ان کے اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کروایا اور اس کے اوپر کام شروع ہوا, تو 1980 میں عراق میں صدام صاحب پاور میں تھے, ان کے کندھے پہ تھپکی دے کے انہوں نے ایران کو ٹیکل کرنے کے لیے ہینڈل کرنے کے لیے کہ اگر ہمارا نہیں رہا تو ہم اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں. صدام واز اے لیڈر جس کو امریکن بلاک میں کاؤنٹ کیا جاتا تھا, امریکہ کا آشیرواد حاصل تھا اس کو, تو وہ جنگ شروع ہوئی. ایران اور عراق کی وار جو ہے اس میں ٹیکنالوجیکلی سپیریئر عراق تھا, میزل ٹیکنالوجی اور ویسٹرن ٹیکنالوجیز اینڈ ایوری تھنگ. ایران نے پھر بھی 8 سال 1980 سے 1988 تک تو جنگ لڑی. اب وہ جنگ لڑ تو ایران اور عراق رہے تھے, دو مسلم کنٹریز, لیکن دوسری طرف سے فیول اپ جو ہے اگریسر کے طور پہ صدام کو فیول یو ایس اے ہی کر رہا تھا. بالکل ٹھیک. لیٹر آن پھر جو ہے وہ رشین میزل ٹیکنالوجی جو ہے وہ لیبیا کے ذریعے ایران کے پاس آئی اور وہ چیزیں بیلنس آؤٹ ہونی شروع. پہلے تو ان کے پاس اتنا بھی توپ خانہ نہیں تھا کہ وہ اس کو پراپرلی وہ کمپیٹ کر سکتے. مطلب توپ میں اگر ایرانیوں کے پاس جو توپ تھی وہ 30 کلومیٹر تک مار کرتی تھی, تو جو عراق کے پاس توپ خانہ تھا وہ 70 یا 80 کلومیٹرز تک کرتا تھا, مور دین ڈبل. اسی طرح ان کے پاس میزائلز بھی تھے جو امریکہ سے وہ بائے کرتے تھے. اور تو یہ خیر یعنی انہوں نے رشیا کا ویتنام بنانے کی افغانستان کو کوشش کی, پراکسی وار, اور دوسری پراکسی وار جو ہے وہ یہ بنی جس میں ایران اور عراق کی آپس میں جنگ رہی. اچھا, یہ پراکسی وار کے بیچ میں ہی امریکہ کو دوبارہ اپنے ہی کانٹیننٹ پہ بھی ایک انویژن کا خیال آیا. پاناما جو وار تھی وہ کیوں, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں وہ ہم چونکہ ہسٹوریکلی اس کے بہت قریب ہیں تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ نے جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں ان میں اپنا انفلوئنس اور وہ چیزیں جاری رکھی. 1989 میں مینوئل نوریگا جو ہے وہ پاناما میں ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ حکومت کر رہے تھے, اور سرپرستی بھی حاصل تھی امریکہ کی پہلے ایز ڈکٹیٹر آنے کے وقت. لیکن جب وہ ڈرگ ٹریفکنگ اور اس پیسے میں اور ان کے اپنے انٹرسٹ جب کانفلکٹ کیے تو انہوں نے وہاں پہ فوجیں داخل کی. سی آئی اے کے ساتھ بڑے اچھے مراسم بھی تھے. ہاں جی, وہ سی آئی اے نے اس کو لانے میں اور اس کو اسٹیبلش رکھنے میں بڑا رول پلے کیا تھا. لیکن جب آپ کے انٹرسٹ کانفلکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ طاقت کا استعمال کر کے اس کو پول آؤٹ کرتے ہیں. تو پاناما میں انہوں نے, اور اس میں پاناما کینال کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا کہ اس کو کنٹرول کون کرے گا. بالکل ٹھیک. کہ وہ ٹریڈ کنٹرول کرتی تھی نا پاناما کینال, کہ جی آپ نے 2 سمندروں کے درمیان بنی ہوئی ایک نہر ہے جس کے ذریعے آپ نے ٹریڈ کنٹرول کرنی ہے. تو وہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس کو پل آؤٹ کرنے کے لیے مینوئل نوریگا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فوجیں داخل کیں, اور اس وینچر میں کچھ 23 امریکی فوجی مارے گئے اور 500 سے 3000 کے درمیان فگرز جو ہیں وہ آتے ہیں کہ قدرے چھوٹا آپریشن تھا اور وہ کنٹرول جلدی سے لے لیا. پاناما چھوٹا سا ایک ملک ہے اور وہ کتنا ایک وہ کر سکتے تھے. تو وہ پھر لیٹر آن انہوں نے وہ جو کنٹرول ہے اگین اس کانٹیننٹ پہ تو کنٹرول ہمارے پاس رہے گا, باقی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک. تو پاناما واز دیٹ کائنڈ آف این ایپیسوڈ. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی طرف آتا ہے جب عراق اور کویت کی وار ہوتی ہے, جس کو ہم عراق کی انویژن کے طور پہ جانتے ہیں کہ عراق نے جب کویت کو انویڈ کرنا چاہا. اچھا دیکھیں اس میں جو اویلیبل فیکٹس اور چیزیں ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جی عراق واز اگریسر آن کویت, اور ہاں عراق نے اٹیک کیا تھا کویت کو. دا تھنگ واز کہ جی 8 سال ایران اور عراق جنگ کے بعد دونوں ملکوں کے جنگ لڑنے سے اکانومی کا تو بیڑا غرق ہو ہی جاتا ہے نا. ایک تو یہ کہ جی آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور دوسرا آپ پیسہ بنانے کے لیے بھی امن و امان کی صورتحال نہیں ہے. جی ہاں. تو جو گلف کنٹریز تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم پرائسز میں جو ہے وہ کنٹرول رکھنے کے لیے کچھ انہوں نے اپنے آپس میں معاہدے طے کیے. وہ ہم اس کا تذکرہ پورا تفصیل سے کریں گے, لیکن میں موٹی سی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ کلیم یہ تھا عراق کا کہ جو کنویں عراق اور کویت کے بارڈر پہ ہیں ان میں سے کویت جو ہے وہ زیادہ آئل پمپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی انہوں نے انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنے کی ریکویسٹ دی اور یہ کیا اور وہ کیا, اور اس میں پھر آگے چل کے کلیم یہ نکلا کہ جی نہ صرف اپنی سائڈ پہ وہ پمپ کر رہے ہیں, وہ سلانٹ ڈرلنگ کر کے ترچھا بارڈر کے نیچے دوسری طرف سے ڈرل کر کے عراق کا آئل بھی پل آؤٹ کر رہا ہے کویت. اب ایران عراق وار میں عراق نے اس میں ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ تھا کہ عراق نے کویت سے بہت سارے قرضے لیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے.
تو ہو سکتا ہے اس کے شیڈو میں وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہوں کہ جی قرضے ہم نے واپس نہیں کرنے یا نہیں کر سکتے. لیکن کانفلکٹ جو ہے اس میں ڈنڈی مارتا ہے ویسٹ جب اس کو پریزنٹ کرتا ہے نا. کہانی یہ تھی کہ عراق کا رول اتنا نیگیٹو نہیں تھا. اگریسر وہ ضرور رہے. عراق صرف فیئر کلیم مانگ رہا تھا کہ جو طے ہوا ہے اتنا تیل پمپ کریں. آپ زیادہ آئل پمپ کر رہے ہیں جس سے دو نقصانات ہو رہے ہیں. ایک تو آپ ہمارا تیل زیادہ پل آؤٹ کر رہے ہیں, یہ ہمارے مشترکہ کنویں ہیں. دوسرا آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس آئل کو فلڈ کر رہے ہیں مارکیٹ میں, جس کی وجہ سے آئل کی پرائسز جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں اور ہم ریونیو جنریٹ نہیں کر پا رہے اور آپ قرضوں کی بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو عراق نے باقاعدہ امریکہ سے یہ بات ڈسکس کی اٹیک کرنے سے پہلے کہ جی کویت یہ کر رہا ہے, آپ کے یہاں پہ خطے میں سعودی عربیہ اور ارد گرد تعلقات ہیں, میں اگر کویت سے اپنے کلیم کو وہ کرنے کے لیے ان پہ اٹیک کروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا. ہمارا کہا نہیں یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. اور عراق نے کویت پہ اٹیک کیا, اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں میں کہ اس میں کوئی ریزسٹنس نہیں تھی اس اٹیک میں. اور یہ بھی نہیں کہ جی سخت ترین آرڈرز تھے صدام کی طرف سے کہ کسی کویتی فوجی کو حت الوسع یہ کوشش کی جائے گی کہ گولی نہ چلے. اور واقعی میں کویت کے اوپر قبضہ کر لیا تھا عراق نے بغیر کسی خون خرابے کے, اور اسے اپنا پروونس ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ہمارا پروونس ہے, اور نیشنلٹی اناؤنس کر دی کہ جی جتنے لوگ ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں کویت میں, جو اتنے بھی لوگ آ کے کام کرتے تھے ان کو نیشنلٹی کویت نہیں دیتا تھا. تو عراق نے کہا جی کہ اب یہ ہمارا ایک صوبہ ہے اور ہم اس صوبے کے باسی جتنے بھی لوگ ہیں وہ دوسرے ملکوں سے بھی آگے بس رہے ہیں, پاکستانی بھی اس وقت بہت سارے لوگ واپس آئے تھے, تو عراق نے ان کے لیے وہ اناؤنس کر دیا کہ جی یہ ہمارے سٹیزن ہیں اب, اور عراقی نیشنلٹی ان کی ہم اناؤنس کر رہے ہیں. اس بات کو بہانہ بنا کے امریکہ نے فوری طور پہ یہ شور مچایا کہ جی یہ دیکھیں اگر یہ کویت پہ قبضہ کر سکتا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. لیٹر آن یو کے نے کنونس کیا امریکہ کو کہ, اور وہ باتیں سرفیس ہو ہی جائیں گی کہ کیا ہی بہانہ بنایا ہوگا, لیکن دے کنونسڈ یو ایس اے ٹو اسٹاپ صدام, اس انویژن کو اسٹاپ. اصل میں وہ جو بہانہ یہ تھا کہ بہانہ بنائیں اور یہاں آ کے ملٹری بیسز بنائی جا سکیں. صدام کو ولن پورٹرے کیا گیا اور کہا گیا جی یہ دیکھیں یہ صدام ایک تھریٹ ہے, ادھر ایران بھی ایک تھریٹ کی شکل میں باقی ملکوں کے لیے وہ ابھر رہا ہے, تو ہم آتے ہیں. اب دیکھیں امریکہ جو ہے وہ اس انویژن کے بعد اٹیک کرتا ہے عراق کو کویت سے فوجیں نکالنے کے لیے, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. اور دوسری طرف سعودی عربیہ کو کہتا ہے کہ جی یہ آپ کے اوپر, اس کے بعد انہوں نے آپ کی طرف آنا ہے, تو ہمیں فوجیں یہاں پہ فوجیں اتارنی پڑیں گی. تو سعودی عربیہ کہتا ہے کہ جی ہاں اگریسر تو لگ رہے ہیں یہ, کہ جی فوجیں آپ اتار لیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر صدام نے یا عراق نے انویڈ کرنا ہوتا کسی اور ملک کو, تو وہ ڈاکٹر رائے کیساگرینڈا کہتے ہیں کہ دیر وازنٹ اے ڈیسنٹ اسپیڈ بریکر ٹو اسٹاپ ہم. 5-7 دن کے اندر اندر وہ جس پہ چاہتا قبضہ کر لیتا, لیکن وہ کرنا چاہتا نہیں تھا. اور امریکہ نے تو 3 مہینے بعد فوجیں اتاری, لیکن اس سے ہوا یہ کہ امریکہ کی خطے میں جو پریزنس ہے سب نے اس بات کو وہ کر لیا کہ جی اب امن کی ضمانت یہ ہے امریکہ ہے. امریکہ نے کہا نا کہ بھائی ہمارے اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں, ہم آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے, ڈیفنس آپ کا ہے نہیں. اور یہ حقیقت تھی ایک, مڈل ایسٹ کے پاس آئل کی جو ہے وہ پیسہ بہت تھا, لیکن ان کے پاس انفراسٹرکچر بھی اس طرح نہیں تھا, اور انہوں نے کبھی اس پیسے کو اپنی فوجی طاقت بنانے کے لیے استعمال بھی نہیں کیا, اور ان کو کرنے دیا بھی نہیں گیا. آئل نکالنے والی کمپنیز امریکن, فرینچ اور وہ تھیں برٹش. اور 1979 میں جب وہاں سے ایران سے نکلے, ایران نے انڈیپینڈنٹلی اپنے آئل کی جو منی تھی اس کو استعمال کرنا شروع کیا, تیل کے پیسے کو, تو اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ انہوں نے اپنا میزائل پروگرام بنا لیا, انڈیجنس سیکورٹی سسٹمز ڈیولپ کیے, بہت ساری اور چیزیں انہوں نے کی کہ اب وہ امریکی جہاز بھی گرا رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کے بیک چینلز میں دوسری طاقتوں کے ساتھ بھی رابطے ہوں گے, چائنا یا رشیا یا ادروائز, بٹ اسٹل جب اس آئل کا کنٹرول ان کے پاس آیا تو انہیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. ہاں وہ سیلف سسٹینیبلٹی آ گئی ان میں. اب جو ہے وہ قطر, بحرین, یو اے ای, سعودی عربیہ, یہ جتنے گلف کنٹریز ہیں یہاں پہ آئل ایکسٹریکٹ کرنے کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ تو ہیں ویسٹرن کمپنیز کے پاس, وہ برٹش, فرینچ, امریکن, لارجلی جرمن جو بھی کمپنیز ہیں
وہ آئل ایکسٹریکٹ کرتی ہیں، تو اس پیسے کو استعمال کرنے کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ بھی وہی مور اور لیس وضع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو امریکہ نے عراق کو وہ رکھ کے یہ پوز کر دیا پورے جی سی سی کو، گلف کنٹریز کو، کہ جی یہ ایک تو آپ کو اگریسر سے سیکیورٹی چاہیے، دوسرا آئل ایک بڑی قیمتی چیز ہے، اس کے لیے بھی تو آپ کو وہ ہے نا پروٹیکشن چاہیے نا، ورنہ تو پوری دنیا کا نظام سارا درم برم ہو جائے گا اور وغیرہ وغیرہ. کویت میں عراقی انویژن کے بعد آپریشن ڈیزرٹ سٹارم جو ہے نا، وہ کولڈ وار کے بعد پہلا وہ سٹیپ تھا جب امریکہ نے اپنی فوجیں اتاری. اچھا، جو ایک اور حرکت امریکہ نے کی وہ یہ کی، ہزاروں عراقی فوجی مارے گئے، تھوڑا سا نقصان امریکہ کا بھی ہوا، کو 200-300 کے قریب امریکی فوجی بھی مارے گئے، لیکن انہوں نے صدام کو ہٹایا نہیں. عراق کے اوپر سخت اقتصادی اور امپورٹ ایکسپورٹ کی پابندیاں لگا کے ان کو وہ کر دی. ان پابندیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ لاکھوں لوگ مرے اس کے بعد ان پابندیوں کی وجہ سے. میڈیسنز بائی نہیں کر سکتے، میڈیسنز پروڈیوس نہیں کر سکتے، R&D نہیں کر سکتے، بچوں کے لیے فارمولا ملکس نہیں بن سکتے، بچوں کے لیے بیسک جو نیسیسٹیز تھیں وہ نہیں ہو سکتی. تو بھوک، افلاس اور اس سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرے ان پابندیوں کی وجہ سے. جنگ میں تو اتنے زیادہ لوگ نہیں مرے، لیکن ان پابندیوں کی وجہ. پھر اس کے بعد جو اگلا سٹیپ آتا ہے، اب چونکہ وہ ہسٹری میں ہم آگے پہنچ گئے ہیں وہاں تک جہاں 9/11 کا واقعہ پیش آتا ہے 2001 میں، اور 9/11 کو بہانہ بنا کے امریکہ نے فوجیں داخل کیں 2001 کے اندر افغانستان میں. بالکل ٹھیک. کہ جی اسامہ بن لادن کو ہم پکڑیں گے، ماریں گے، کریں گے، یہ ہے وہ ہے. 9/11 بہانہ تھا. 9/11 کس حد تک درست یا غلط تھا؟ ٹوئن ٹاور ضرور گرے، جہاز ضرور ٹکرائے، دہشت گردی ہوئی، کی کس نے؟ یہ ابھی تک ایک معمہ ہے. اس میں بہت ساری کانسپریسیز ہیں کہ جی وہ اس دن جتنے جیوز تھے وہ چھٹی پہ تھے، وہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، فلاں کیوں ہوا، فلاں کیوں ہوا. تو اس میں کتنا اسلاموفوبیا کا وہ جو ایک پورا پیراڈائم تھا نا، وہ ویو انہوں نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ جی یہ تو بہت وہ ہو گیا ہے. اور اس کی ایک ایکسٹریمسٹ فارم جو ہے وہ افغانستان میں ہے. اور وہ پھر جنگ جو ہے وہ 20 سال تک وہاں پہ بھی، وہ بھی ایک سٹیل میڈ کائنڈ آف کوپ. اپنے کیا انہوں نے وہاں سے نتائج حاصل کرنے تھے، کیا نہیں کرنے تھے. ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ خرچ کر کے اپنے ٹیکس پیئر جو لوگ ہیں ان کا پیسہ وہاں لگا کے 2021 میں وہاں سے وہ ٹانگیں سیٹ کی. اب دیکھیں ڈائنامکس چینج ہو رہے تھے کولڈ وار کے بعد، ان کے منہ کو دوبارہ سے وہ ایک پیراڈائم شفٹ آیا کہ نہیں اب ہمیں فوجیں داخل کرنی ہیں. تو 2003 میں عراق کے اندر بہانہ بنا کے انہوں نے فوجیں اپنی فوج وہاں پہ پھر سے اٹیک کر دیا. اور عراق کو بھی 2003 سے لے کر کے وہ پھر ہمارے سامنے ابھی تک چیپٹر کے جیت کا کیا کیا وہاں پہ ہوتا چلا آیا. افغانستان کا یہ والا جو 2001 میں جو انہوں نے اٹیک کیا، اس میں 20 سال وہاں رہنے کے دوران میں 2500 کے قریب امریکی فوجی مرے، اور 1,70,000 کو 1.25 لاکھ کے قریب افغانی جو ہیں وہ اس جنگ میں مارے گئے. اور ان میں جو ہے وہ 50,000 سے زیادہ لوگوں کی تعداد سویلینز کی ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ عسکری جنگجو تھے یا جو رزسٹ کر رہے تھے وہ لوگ تھے. اور 2021 میں ہم نے دیکھا کہ وہ انخلا جو ہے اس کی تصویریں، ویڈیوز موجود ہیں آج انٹرنیٹ پہ، کہ جی وہ رات کی تاریکی میں بس سب کچھ لپیٹو چھوڑ کے بھاگنے والی بات تھی، اور بڑی امبیرسنگ کائنڈ آف وہ سچویشن تھی. تو یہ اسٹریٹجک جو گولز تھے ان میں ویتنام کے بعد افغانستان واز دا سیکنڈ بگیسٹ چیپٹر. لائف لاس کے حوالے سے اتنا بڑا نہیں تھا، بٹ وہ جو ہے کہ جی ہم نے کیا مقاصد حاصل کرنے تھے، کیا نہیں کرنے تھے، ان کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا، بس وہ نکلے اور بھاگ گئے. 2003 میں جارج W بش نے فیصلہ کیا کہ جی اب وہ پکچر کیا کریٹ کی گئی. اس کے اوپر نا بڑی فیمس ایک سر جان چلکاٹ نے ایک رپورٹ مرتب کی. 2009 میں وہ انکوائری کمیشن بنا تھا اور وہ لیٹر آن وہ رپورٹ آئی. تو وہ چلکاٹ رپورٹ کے نام سے وہ ایک کتابچہ یا ایک رپورٹ پوری موجود ہے انٹرنیٹ پہ. چلکاٹ رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح ٹونی بلیئر نے 2003 میں ان انٹیلیجنس رپورٹس کو ہوا دی، چڑھاوا دیا، بڑھایا آگے کہ جی عراق کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو کیپچر کرنا چاہیے ورنہ وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور وہ چلکاٹ رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایسا تھا ہی کچھ نہیں، اور دیر ور ادر ویز ٹو ڈیل ود اٹ. اور جارج W بش نے جو ہے وہ فوراً وہ اٹیک کر دیا عراق کو، اور عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور آج یہ جو ایران رزسٹ کر رہا ہے، انہوں نے اپنے نیبر میں جو حالات ہیں وہ دیکھے ہیں نا کہ عراق کے ساتھ کیا کیا ہے امریکہ نے. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے وہ سینہ سپر ہو کے لڑ رہے ہیں اس بات کو، وہ کر رہے ہیں کہ جی نہیں، ہم کسی طرح کی ایگریشن جو ہے اس کو بیئر نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. 2003 کی جو انویژن تھی عراق کی، اس میں 5,000 کے قریب امریکی فوجی مارے گئے، اور دوسری طرف 8 سے 10 لاکھ عراقی جو لوگ ہیں وہ مارے گئے. ان میں
سویلینز بھی شامل ہیں ان میں، ملٹری آفیشلز بھی شامل ہیں. اور جب صدام پکڑا گیا تو خیر ملٹری تو کیا رہی ہے، سر کٹ گیا تھا نیچے سے، پورا سسٹم پیرالائز ہو گیا، جو بھی وہ آگے سے اس طرح کی ریزسٹنس کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا انہوں نے. اور امریکہ نے وہاں پہ بھی جاتے سب سے پہلے جو آئل منسٹری ہے صرف اس کو سیکیور کیا، باقی ہر چیز میوزیمز کیا اور باقی منسٹریز کیا اور ہر چیز کھلی چھوڑ دی. اور سب سے بڑا جو نقصان کیا وہ یہ کیا کہ ان کا سسٹم ہی زیرو کر دیا انہوں نے. ہر طرح کا پولیسنگ سسٹم، میونسپیلٹی سسٹم، کوئی کسی طرح کا کوئی نظام انہوں نے چھوڑا ہی نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عراق اس کیوس سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکا. آپ دیکھیں ملکوں پہ آپ حملہ کرتے ہیں، آپ حکومتیں بدلتے ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ سسٹم کو نہیں چھیڑتے. انہوں نے دعویٰ کیا نہیں جی ہم نیا سسٹم ہی دیں گے. یہ دیکھ لیں جی وہ جو کیوس ہے اس کی وہ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے سسٹم کو جڑوں سے کاٹ دیا. بالکل صحیح. ہر چیز کو جو ہے وہ تباہ کر دیا کہ اب نہ نظام کو چلانے والے لوگ ہی کوئی نہیں ہے کہ جی لوگوں کو خوراک، پانی، ادویات، ہاسپٹل سسٹمز، میونسپیلٹی، صفائی ستھرائی، کسی طرح کا کوئی سسٹم جو ہے اس کو وہ نہیں رہنے دیا. اور وہی لوگ جو فیشنلی کام کرتے تھے اور ادارے ختم کر دیے، وہ جب بے روزگار ہوں گے تو وہ رزق کمانے کے لیے کیا کریں گے؟ وہ پھر چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ دہشت گرد گروپس اور ٹولے اور وہ چیزیں اور وہ آزادی کی تحریکیں اور وہ چیزیں بننی شروع ہوتی ہیں. آپ جاتے ہیں ایک پوری قوم کا ستیہ ناش کر کے، ان کے پورے سسٹم کا بیڑا غرق کر کے، پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب آپ کو فرینڈلی ایکسیپٹ بھی کریں. کیسے ایکسیپٹ کریں؟ آپ اتنی دور آ کے ان کو ایک طرز زندگی تو نیا دے نہیں سکتے. تو وہ تو ان لوگوں نے اپنے ڈھنگ سے ہی جینا ہے، تو وہ انہوں نے جڑیں ہی ہلا دی ہیں اس پورے نظام کی. تو 2003 میں یہ انویژن جو ہے وہ ہم نے دیکھی. تو یہ جو افغانستان میں 2 انویژنز 90s کی اور 2001 کی اور 2003 کی، یہ تو ہماری میموریز میں تازہ ہیں، ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ہے جی کہانی امریکہ کی انویژنز کی. ان میں نا کچھ چیزیں جو ہیں، یہ جو کوریا، ویتنام، افغانستان، عراق وار ہے، یعنی یہ پچھلے 100 سال کے اندر ہونے والی جو چیزیں ہیں نا، 75 سال کے اندر، ان میں کچھ چیزیں بڑی کامن ہیں. صحیح. مثال کے طور پہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ لوکل لوگ یہ کہتے تھے جی ہم آپ کی جان چھڑانے آ رہے ہیں، ہم آپ کو آزادی دینے آ رہے ہیں. عراق والوں کو بھی یہی بتایا، افغانستان والوں کو بھی یہی بتایا، ویتنام میں بھی یہی نعرے مارتے تھے، کوریا میں بھی. ایسا کچھ نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. اور ان کو لوکل سپورٹ زیرو رہی. کبھی بھی مقامی طور پہ جنرل پبلک نے یہ بات ایکسیپٹ نہیں کی کہ جی آپ ہمارے کوئی مددگار ہیں. صحیح. تاریخ پڑھ کے یا تاریخ پڑھے بغیر انہوں نے کہا جی نہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بالکل ایسے وہ ایک پیٹرن جو ہے وہ کامن ہے ان تمام جنگوں میں. بالکل ٹھیک. دوسرا مس کیلکولیشنز. وہ طاقت کے نشے میں وہ جو ایروگنس ہے اس میں وہ مس کیلکولیشنز اور ہوتی ہیں. اسی طرح کی مس کیلکولیشنز کا مظاہرہ وہ ایران کے معاملے میں ابھی بھی کر گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل سمیت وہ اس میں بھی یہ مس کیلکولیشن کر گئے. ان کا خیال نہیں تھا کہ ایران اتنی ریزسٹنس شو کرے گا. تیسرا انہوں نے ہمیشہ وہاں پہ اپنی گورنمنٹس جو ہیں، کٹھ پتلی پپٹ گورنمنٹس جو ہیں وہ انسٹال کرنے کی کوشش کی ہیں. اور یہ جیسے ہی نکلے پیچھے سے وہ گورنمنٹ دھڑام سے گر جاتی ہے. کیونکہ وہ اس میں بیکنگ ہی نہیں ہوتی، وہ اصل گورنمنٹ ہوتی نہیں ہے. وہ بس پپٹس کھڑے کر دیے جاتے ہیں. بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ اسپینڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس میں. بلکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ عراق میں بھی ابھی تک امریکہ جو ہے وہ ڈالرز خود بھیجتا ہے تاکہ وہ سوسائٹی جو ہے وہ انقلاب ہی نہ بالکل کر جائے، قحط ہی نہ پڑ جائے چیزوں کا. ہاں. اور ایک اور جو کامن چیز ہمیں نظر آتی ہے ان 4 جنگوں میں وہ یہ ہے کہ صرف کورین وار میں ایک سٹیل میٹ کی سی کیفیت رہی، باقی تینوں جگہوں پہ امبیرس ہو کے تھک کے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر کے آخر چپ چاپ واپس جانا پڑا اور سبق پھر نہیں سیکھتے. Thank you, Usman, for sharing this long story of American invasions with us. Thank you for having me. Viewers, recent past میں American invasions کا تو اب ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن ان کا بیک ڈراپ کیا ہے اس کے اوپر آج ہم نے بات کی. آئندہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.